الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اچھا جی، یہ جو ہم نے پچھلی مرتبہ سے ایک نیا موضوع شروع کیا ہے، بنیادی طور پر یہ ایک کتاب ہے، اس کا جستہ جستہ ہم مطالعہ کریں گے، اور اگر درمیان میں کوئی اور چیز شروع نہ ہو گئی تو مجھے تو لگتا ہے کہ سال ڈیڑھ سال شاید چلے، چونکہ اب ویسے بھی ہمارے ہاں ہفتے میں یا مہینے میں 2 نشستیں ہوتی ہیں، پھر بیچ میں وہ شدید گرمی کے حالات بھی ہوتے ہیں۔ تو ارادہ تو ہے انشاءاللہ کہ اس پوری کتاب پہ جیسے ہم تفصیل سے جم کر بات کریں۔ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ اپنا تاثر عرض کیا تھا کہ پچھلے 14-15 سال سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو چیزیں پڑھتے رہے، جن موضوعات پر غور کرتے رہے، کچھ باتیں بھی کرتے رہے، تو اس کا بہت ہی زبردست بیان جامعیت کے ساتھ اس کتاب میں آ گیا، اور یہ کتاب بھی تقریباً 30 برس کی آپ کہہ لیں کہ سینگ اینڈ بینگ اس کا نتیجہ ہے جو ان صاحب نے کتاب لکھی، اور مطلب کافی سارے حوالے اس میں جمع کر دیے ہیں۔ ابھی تک جو کچھ کہا گیا تھا اس کو بڑی عمدگی سے اس کا خلاصہ کر دیا ہے۔ اور چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ مغرب کے جو مفکرین ہیں، خاص طور پر جو تھیسٹ نہیں ہیں، وہ ہمیں بہت سی باتیں سجھا سکتے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں جدید دنیا اور جدید آلات اور جدید تصورات اور جدید اداروں کے بارے میں جو ہم شاید اس طریقے سے اپریشیٹ نہیں کرتے، تو لیکن وہ زیادہ دیر تک ہم ان کے ساتھ چل نہیں سکتے، اور پھر جو چونکہ ان کے ہاں اس طریقے سے چیزیں کنکلوڈ بھی نہیں ہوتی نا، اور جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی پرابلمٹائز تو آپ نے کر دیا ہے لیکن آپ سلوشن کوئی نہیں دے رہے۔ یہ صاحب مذہبی آدمی ہیں، عیسائی ہیں، اور جتنی کچھ بھی عیسائیت میں پریکٹس رہ گئی ہے وہ بھی ان کی ہے، اور جو وہ حل پیش کرتے ہیں وہ بھی دینی ہے، وہ روایتی ہے، وہ وحی سے جڑا ہوا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ ہمارے لیے زیادہ ریلیونٹ ہے۔ مطلب ہائیڈگر بہت بڑا آدمی تھا، اور اسی کی روایت میں اب بیونگ چن ہان جو ہے وہ بھی ایک بہت زبردست تھنکر ہے۔ ابھی کل ہی ہمارے دوست شاہزیب خان صاحب کی ٹاک تھی وہاں پہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ان کو متعارف کرایا یونیورسٹی میں بھی، میرا خیال ہے پنجاب یونیورسٹی جو ہے یہ لائبریری کلب میں بھی 2 کتابوں پر بات کر چکے ہیں، یہاں شاید ہم 3 کتابوں پر کی بات کر چکے ہیں۔ دا سینٹ آف ٹائم کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے، اور اس میں بھی اب ایک ہی آدمی کا ایک ہی تھیم ہوتا ہے، وہ مختلف جگہوں پہ سامنے آتا رہتا ہے، تو ایک نان ٹائم کا تصور اس نے دیا جو ملتا جلتا ہے جو برگساں کا پیور ڈیوریشن ہے نا اس سے۔ اور پھر جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ بنگ چلہان کی شاید سیکنڈ لاسٹ جو بک ہے ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ڈیتھ آف نریشن یا اینڈ آف نریشن، کہ نریشن نہیں ہے نا، کوئی بیانیہ نہیں ہے، یعنی بس یعنی چلیں ایک ٹیلوس تھا نا، یعنی کرسچینٹی میں بھی ٹیلولوجیکل تھا ویو ہسٹری کا، ٹائم کا، اور وہ سیلویشن پر بیس تھا، ایک خاص طرح کا ایسکٹون تھا ان کا۔ اسی طریقے سے مڈرنٹی میں بھی یہی تھا، مڈرنٹی نے اس کو بس یہ ہے کہ ری سینٹر کر دیا، لیکن اس کا جو تصور تھا وہ بھی لینئر ہی تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ٹیلیولوجیکل تھا، وہ اینڈ آف ہسٹری، یعنی وہ جو اینڈ آف ہسٹری ریلیجن میں تھا، مونوتھیسٹک ریلیجن میں تھا، وہ یہاں پر آ گیا، ہیگل کے ہاں آیا، ہیگل سے مارکس نے اس کو اپروپریٹ کیا، اور پھر آگے چلتا تھا۔ لیکن اب وہ یہ بک یعنی بنگ چلہان بھی کہتا ہے کہ اب ٹیکنالوجی کا جو ایج ہے اور نان تھنگس کا جو دور ہے، ڈیٹا کا جو دور ہے، اس میں نیریٹو جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اب جیسے ہیپننگ ہے اور مشین ہے اور ڈیٹا ہے، وہ گویا اس کا غلبہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ایسی میں نے تمہیدی عرض کی ہیں۔ پچھلی مرتبہ جو دوست آئے تھے انہوں نے اگر چیز یہاں پہ
شرکت کی تھی. کوئی سوال کسی نے کرنا ہے تو کر لیں تاکہ پھر ہم تھوڑا سا آج آگے چلیں. یہاں ہم نے شیخ حسن اسپائکر کی کتاب کے حوالے سے کچھ بات کی تھی کہ انہوں نے بھی ٹیکنالوجی اور اس کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا تھا. اچھا، یہ جو ہے نا تصور کے مشین اور پھر صنعت اور پھر صنعتی انقلاب اور صنعتی دور، اس کا تو تذکرہ بہت ہمیں ملتا ہے، خاص طور پر کولونیل دور میں، اور پھر جب ہمارے ہاں 1930s میں ترقی پسند ادب اس کا ڈول ڈالا گیا، سجاد ظہیر اور اختر حسین رائے پوری، اور پھر اس کے بعد مجنو گورکھ پوری، اور پھر اور بہت سے لوگ اس میں آئے، احمد ندیم قاسمی صاحب بھی تھے اور لوگ بھی. تو انہوں نے جیسے اس بات کو پرابلمٹائز کیا. ایک آدھ اقتباس میں بلکہ چاہوں گا کہ ہم یہاں پڑھیں. تو بلکہ عرفان صاحب یہ دیکھیے پرنٹ آؤٹ کو نکلا ہوا ہے، میں نے شاید ایک پرنٹ آؤٹ نکالا تھا، وہ کہاں رہ گیا. تو یہ ایک کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، اسلام و جدت پسندی، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے. اور یہ شاید انہوں نے یہ چھپی ہے 1999 کا میرے پاس ہے، لیکن یہ اس سے پرانی کتاب ہے. 1410 لکھا ہوا ہے انہوں نے اس پہ. 1410 کا مطلب ہے تقریباً 1990 کے قریب یہ کتاب لکھی ہے. تو اس کا جو پہلا شذرہ ہے یا پہلا مضمون ہے اسلام اور جدت پسندی، اور دوسرا ہے اسلام اور صنعتی انقلاب. ٹھیک ہے، میں تھوڑے سے اقتباسات پڑھنا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ ہمارا جو روایتی مذہبی بیانیہ ہے وہ کیا ہے. اور میں کئی مرتبہ اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کو ایک خاص طریقے سے دیکھا گیا، اور تقریباً اس میں ایک طرح کا کم از کم پاکستان کے مذہبی طبقات میں ایک قوضائے اجماع سا ہے اس میں، کہ یعنی ٹیکنالوجی جیسے یا مشین یا جدید آلات ویلیو نیوٹرل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بس یہ ہے کہ ان کی وجہ سے کچھ ان کے ساتھ ہی نا کچھ آفات آ گئیں، کچھ معاشرتی قسم کی آفات آ گئیں. ٹھیک ہے، اور وہ گویا جیسے ان کا کوئی لازمی تقاضا نہیں تھا، یا ایسا نہیں تھا، بس وہ جیسے بس انہوں نے غلط طرف مڑ گئے. وہ مجھے یاد آتا ہے ایک چھوٹا سا مضمون ہے، وہ بہت اہم مضمون ہے اسلام اور سائنس کے مبحث میں. وہ کیا نام ہے ان کا، افضال ریحان صاحب، ایک لبرل آدمی ہے وہ، بلکہ ابھی بھی شاید جنگ میں لکھتے ہیں کالم. تو کافی پرانی کتاب ہے ان کی، 90s کی، لیٹ 90s کی کتاب. انٹرویوز کیے تھے انہوں نے اور کچھ جدید تھیمز پہ نا مختلف لوگوں سے. تو اس میں غامدی صاحب کے ساتھ بھی ہے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی ہے، اور جو ہے عبد الرحمٰن اشرفی صاحب کے ساتھ بھی انٹرویو ہے، کئی لوگوں کے ساتھ انٹرویو ہے. اس کے شروع میں مقدمے کے طور پہ انہوں نے مولانا وحید الدین خان صاحب مرحوم، ان کا ایک شذرہ ہے. اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو سائنس ہے نا، یہ سائنسی انقلاب ہے، یا یہ جو سائنٹیفک مومنٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور بہت بڑا موقع تھا. اور اس کے اندر انٹرنسکلی کچھ بھی نہیں تھا ایسا خرابی والا نا، بس وہ بدقسمتی سے وہی بات جو مولانا تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں وہی مولانا وحید الدین خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا موومنٹ تھا، لیکن چونکہ وہاں پر سائنٹیفک ریولوشن کے کچھ عجیب و غریب نتائج نکلے اور پھر صنعتی دور کے عجیب نکلے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل کھٹا ہو گیا. مسلمانوں کو لگا کہ یار یہ کوئی گڑبڑ چیز ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہی کوئی آڈا لگا لیا، اور وہ اس کی وجہ سے آل آؤٹ اس طرف گئے نہیں. اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ تقریباً بہت سے جو جدید لوگ ہیں ان کا تھیسس یہی ہے. تو غامدی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کے نے یہ ایک بڑا ان سے بلنڈر ہو گیا، ان کی اعلیٰ ترین ذہانتوں نے فلسفہ، تصوف، میٹافزکس، ٹھیک ہے، ادب، شعر، جمالیات، وہ گویا ان چکروں میں پڑ گئے. اور اصل جو ذہانت چاہیے تھی وہ تو دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے تھی، دنیا میں ڈرل کرنے کے لیے تھی، اور تسخیر کائنات کے لیے تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جیسے ایک ڈیویشن ہے. تو یہ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا، میں اس کروں کہ بالکل ٹھیک نمائندگی ہے ہماری دینی مذہبی طبقات کی. میں پڑھ رہا ہوں اسلام اور صنعتی انقلاب. یوں تو زندگی ہر دم رواں پہم دواں ہے، ہر نیا زمانہ اپنے ساتھ نئے حالات اور نئے مسائل لے کر آتا ہے، لیکن خاص طور سے مشین کی ایجاد کے بعد
دنیا میں جو عظیم انقلاب رونما ہوا ہے اس سے زندگی کا کوئی گوشہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی بات یہیں سے شروع کر رہے ہیں. مشین بڑی اہم چیز ہے. میں کئی مرتبہ یہاں ذکر کر چکا ہوں, سی ایس لوئس کا ایک اقتباس میں نے پڑھا تھا کہیں. انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں, قریب کی دنیا میں کسی نظریے نے اتنی بڑی تبدیلی پیدا نہیں کی جتنی بڑی تبدیلی مشین نے پیدا کی, یعنی عالم افکار میں. اور آپ کہہ لیں کہ انفس اور آفاق سب منقلب ہو گئے. اور باتیں دہرائی جاتی ہیں لیکن بہرحال شاید ان کا فائدہ ہے کہ وہ جو 4 تعلقات ہیں نا, انسان کا خدا سے تعلق, انسان کا کائنات سے تعلق, انسان کا انسانوں سے تعلق, انسان کا اپنے آپ سے تعلق. ٹھیک ہے. تو یہ جیسے مذہب آتا ہے نا, پیغمبر آتے ہیں تو یہ سب منقلب ہو جاتے ہیں, اس میں ایک انقلاب عظیم آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی جیسے یہ جو مشین ہے نا, اس نے آ کر بھی ان سارے ریلیشنز کو اور گہرائی میں جا کے آپ کہیں کہ اس میں تبدیلی پیدا کی. اور اسی لیے میں نے بار بار ذکر کرتا ہوں نیل پوسٹ مین کا ایک تصور کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایکولوجیکل ہوتی ہے, ماحولیاتی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 8 چیزیں تھیں پہلے اور ایک نیا پرنٹنگ پریس ایجاد ہو گیا تو وہ 10ویں ہو گئی, اور 10 تھیں اور ایک جو ہے وہ ٹی وی آ گیا, اور 11 تھی اور ایک انٹرنیٹ آ گیا, اور 12 تھی اور ایک جو ہے سوشل میڈیا آ گیا. نہیں, ان میں سے ہر چیز نے آ کر ان پچھلی 10-11 چیزوں کو بھی بدل دی. وہ اس کو انفریمنگ کہتا ہے نا ہائیڈگر, کہ مسئلہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کانسیکوینشل ہوتا ہے ٹیکنالوجی سے, جیسے کانسیکوینشل کہتے ہیں. نہیں, یہ تو چیزوں کو دیکھنے کا تناظر ہے. یعنی وہ جو بینگ ہے نا, بینگ جو اس کو برت رہی ہے, اس میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے, اس میں کوئی تحول پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ بھائی آگے کہتے ہیں اس انقلاب نے ہر علم و فن میں تحقیق و نظر کے نئے میدان کھولے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں کچھ نئے مسائل پیدا کر دیے ہیں. اسلام کے سوا دوسرے مذاہب کی اصل تعلیمات پر نظر ڈالیے تو ان میں اس عظیم انقلاب کو اپنے میں جذب کر لینے کی کوئی صلاحیت آپ کو دکھائی نہیں دے گی. ان تعلیمات کا اصل سرچشمہ وحی خداوندی کے بجائے بشری ذہن تھا. اس لیے نہ تو اس میں انسانی فطرت کا پورا لحاظ تھا, نہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کی کما حق و رعایت تھی, اور نہ مستقبل کے امکانات پر حکیمانہ نگاہ. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ان مذاہب کی بیشتر اصلی تعلیمات آج مشین کے بوجھ تلے دب کر دم توڑ چکی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں ہوا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہوا, یا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ایک امیونٹی ہے نا اس امت کو جو حاصل ہے. وہ اکبر کا شعر کئی دفعہ پڑھا ہے, اب مجھے صحیح تو یاد نہیں ہے, کہ ایک دور وہ تھا کہ مشین دبی تھی جو ہے دین سے, اور آج کیا ہے کہ دین دب گیا ہے مشین سے. تو اکبر آبادی کو یہ مطلب مفتی تقی صاحب سے تقریباً 70-80 سال پہلے یہ اویئرنیس تھی کہ وہ جو اثر ہے وہ صرف وہاں تو نہیں ہوا, وہ یہاں پر بھی ہو گیا. لیکن یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صرف اسلام میں یہ طاقت ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی غص و سمین میں اور جناب قدر و صفا میں, چونکہ ہمارے پاس یہ بات بالکل ٹھیک ہے اصولی طور پہ کہ ہمارے پاس وہ آپ کہہ لیں کہ مقیاس ہے, ہمارے پاس وہ کسوٹی ہے کہ جس پر ہم پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں, عظما صفا داما قدر. ٹھیک ہے. اچھا بات اس کے بعد تھوڑا آگے جا کر وہ کیا کہتے ہیں, اب کہتے ہیں تبدیلی پیدا ہوئی صنعتی انقلاب میں تو 2 قسم کی تبدیلیاں ہیں. ایک کچھ تبدیلیاں تو وہ ہیں جو موجودہ ترقیات کے لیے ناگزیر اور ضروری تھیں, اور ان کے بغیر سائنس اور ٹیکنالوجی کا موجودہ معیار تک پہنچنا ممکن نہ تھا. انہی کی بدولت دنیا نئی ایجادات سے آشنا ہوئی, بڑے بڑے کارخانے بنے, پل تعمیر ہوئے, بند باندھے گئے, اور انسانی معلومات میں مفید اضافے ہوئے. صنعتی انقلاب کا یہ پہلو بلا شبہ قابل تعریف ہے. عالم اسلام کے لیے اس میدان میں آگے بڑھنا ضروری ہے, اور اسلام نہ صرف یہ کہ اس راہ میں کوئی رکاوٹ عائد نہیں کرتا بلکہ اس انورٹڈ کاماز میں اعداد قوت کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اب یہ بھی تھوڑا سا اس میں سوال قائم کیا جا سکتا ہے کہ اعداد قوت جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے وار مشینری کے حوالے سے کہی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو نالج پاور اور یہ سارے ڈیم اور یہ سب چیزیں کیا بجائے خود یہ اعداد قوت تھی؟
اب دیکھیں نا یہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ویلیو نیوٹرل ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ وہ دوسری تبدیلی کیا آئی جس کو سمجھ لیں کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو پازیٹیو ہے، یعنی یہ پوری کتاب اسی کو پرابلمٹائز کر رہی ہے کہ یہ نہیں ہے، مطلب اسی نے تو مسئلے پیدا کیے۔ میں اس لیے میں کہوں کہ مجھے عالم اسلام میں مغرب میں تو ایسے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اپنے ہاں ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ تبدیلیاں وہ ہیں جو صنعتی اور مادی ترقیات کے لیے ہرگز ضروری نہیں تھی۔ اچھا اب یہ ہے بنیادی پرابلم کہ یہ خیال کرنا کہ یار یہ کوئی لازمی انیویٹیبل کانسیکوینسز نہیں ہیں، یہ حادثاتی ہیں، یہ وہاں ہو گئے، یعنی وہاں ہو گئے ہمارے ہاں نہیں ہوں گے، یہ ایک تصور۔ مغرب نے انہیں خواہ مخواہ صنعتی انقلاب کے سر مڑ دیا، چنانچہ آج وہ بھی اپنی اسی خام کاری پر نوحے پڑ رہے ہیں۔ اب آپ سن لیجئے کہ وہ جو کرٹیک ہماری مذہبی طبقے کی طرف سے مغربی تہذیب پر ہوتی ہے اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں، بڑے پریسیجن سے بیان کر دیا مفتی صاحب نے۔ فحاشی و عریانی، مخلوط اجتماعات، رقص و موسیقی، سود و ضبط اولاد وغیرہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا مادی اور صنعتی ترقیات سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ تھوڑی سی سادگی سی کی بات ہے، فیمنزم سارا کا سارا انڈسٹریل ریولوشن کی پیداوار ہے۔ کارل مارکس کو آپ پڑھ لیں، اس کے جو تصورات ہیں ہولی فیملی کے اور باقی سارے، یہ سادگی کی باتیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ فیمنزم کے وجود ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ صنعتی انقلاب نہ ہوتا، اگر وہ لیبر درکار نہ ہوتی اور عورتوں کو گھر سے باہر نہ نکالنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذرا بیانیہ سادہ سا ہے، اور یہ سادگی آج تک ہمارے یہاں چلتی چلی آ رہی ہے۔ بلکہ تجربے نے ثابت کیا کہ یہ چیزیں ترقیات کی راہ میں تو رکاوٹ تو بنی ہے، مگر انہوں نے اس کام میں کوئی مدد کبھی نہیں پہنچائی، یہ بھی بات ٹھیک نہیں۔ یعنی عورتوں کو باہر نکالنا، عورتوں کے جسم کو برہنہ کرنا، اس پر اربوں خربوں ڈالرز کی انڈسٹریز چل رہی ہیں، یعنی ایک پورا پلان ہے نا، تو باہر اس کو اس طرح کہنا۔ اچھا اب اصل میں آگے بات، آپ کو ایک وہ چیز ہے جو مطلوب ہے، وہ تو دین چاہتا ہے، اور یہ جو اس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں، اور بلکہ جو لازمی بھی نہیں ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے عالم اسلام کو پوری احتیاط کے ساتھ بچنا ہے۔ عالم اسلام میں صنعتی انقلاب ضرور آنا چاہیے، لیکن ایسا صنعتی انقلاب جو مغربی تہذیب کی ان لعنتوں سے محفوظ و پاک ہو جنہوں نے مغرب کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے مین تھیسس۔ افسوس ہے کہ ہمارا تجدد پسند طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مغرب کے صنعتی انقلاب کو تل بدلے بغیر جوں کا توں قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات کتنی مرتبہ یہاں عرض کی گئی ہے کہ وہ لوگ کنسسٹنٹ ہیں، وہ لوگ سمجھدار ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر مغرب جیسی ترقی کرنی ہے تو پورا پیکج لینا ہوگا، اور اسی لیے ساری مثالیں آج بھی یو اے ای کی، سعودی عرب کی دی جاتی تھی نا، سعودی عرب کی کچھ عرصے پہلے تک کی، یو اے ای کی بھی پہلے، کہ انہوں نے پیسہ بھی بہت تھا، عیاشی بھی کی، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، لیکن نہیں کیا، اب کر رہے ہیں نا لیٹلی، ٹھیک ہے، وہ 2030 اور فلاں ڈھما اور اے آئی اور اس طرح۔ تو وہ جس کو میں کتنی مرتبہ یہاں ذکر کیا، شرم بھی آتی ہے، سیمائے مڈرنی بسام طیبی کا تصور، کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیمائے مڈرنٹی کے قائل ہیں۔ وہی بات ہے کہ یہ مشینیں، یہ کیمرہ اور یہ سب چیزیں بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ساری عریانی، فحاشی اور آزاد روی، یہ گندی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اچھی چیز لے لو اور بری چیز کو چھوڑ دو۔ اسی کو وہ ایک آذری ہے آذربائیجان کا، اس نے کتاب لکھی کلچرل سکیزوفرینیا، کہ مسلمان کلچرل سکیزوفرینیا کے شکار ہیں، کہ بھائی وہی بات کہ جو ہے امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ وہ جو ایک ہے نا کہ دولی کھچ ہے، ایک ایمبیولنس ہے، یعنی وہ چیزیں جیسے یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں نا، وہ چیزیں تو مطلوب ہیں لیکن یہ چیزیں گندی ہیں، یہ چیزیں ہمیں نہیں لینی۔ تو جو سیانے بیانے وہاں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہم کرنے دیں گے، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، وہی سب اس کے ساتھ آ جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور جب ہمارے معاشرے میں مشین کا عمل دخل ہو تو اس کے ساتھ بلکہ اس سے بھی پہلے ہم ان تمام فکری اور عملی گمراہیوں میں سرتاباہ ڈوب چکے ہوں۔ یعنی ہمیں مطلب انجینئرنگ کو قبول کرنا ہے، میٹالرجیکل بھی، الیکٹریکل بھی، میکینیکل بھی اور کیمیکل بھی، اور اب کیمیکل
لیکن ہمیں سوشل انجینئرنگ سے بچنا ہے. یہ ہے اصل میں ساری پوری بات. یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ جو نیچرل سائنسز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ویلیو نیوٹرل ہے, وہ تو ہمیں پورا چاہیے, لیکن سوشل سائنسز میں جو سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے وہ ہم نے نہیں. جی میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا. اچھا, یہی وجہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی دینے سے زیادہ اپنی توانائیاں اس پر صرف کر رہا ہے کہ کسی طرح اسلام کو کھینچ تان کر مغربی تہذیب کے مطابق بنا دیا جائے. آگے انہوں نے تحقیقات اسلامی کا فکر و نظر لکھا ہے. ہو سکتا ہے یہ اقتباس مجھے معلوم نہیں, ڈاکٹر فضل الرحمان نہیں ہے, ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کا ہوگا, چونکہ شمارہ 12 ہے اس وقت تو وہ ہوں گے وہاں پہ. لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کو, ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کو اپوائنٹ بھی کس نے کیا تھا؟ ایوب خان صاحب نے. ٹھیک ہے, وہ 5 سالہ منصوبہ آیا تھا, تو اس کے بارے میں ایک اقتباس ہے. انہوں نے لکھا نہیں کس کا ہے, لیکن یہ لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا. وہ اقتباس یہاں لکھا ہوا ہے. چوتھے 5 سالہ منصوبے کی تکمیل پر پاکستان کی پوری زندگی بدلی ہوئی ہوگی. یہاں مشین کا دورہ ہوگا. یہ 60s میں کہہ رہے ہیں, 65 کے آس پاس یہ ڈاکٹر فضل الرحمان کہہ رہے ہیں ایوب خان صاحب کے پلان کے بعد. اور اس کی وجہ سے خاندانی زندگی بدلے گی. لیکن یہ سیاح آدمی ہے نا, یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی کیا ہوگا. معیشت اور معاشرت بدلے گی, عورت اور مرد کے تعلقات میں تبدیلیاں آئیں گی, اور ظاہر ہے اس سے انفرادی اور قومی ذہن بھی متاثر ہوگا اور لوگ اور ڈھنگ سے سوچیں گے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اور ایسا ہی ہوا, ایسا ہی ہوا. تو اب آگے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں, مشین کا دورہ کوئی بری بات نہیں, لیکن اس کی وجہ سے خاندانی زندگی, معیشت اور معاشرت, عورت اور مرد کے تعلقات اور لوگوں کے طرز فکر میں جن تبدیلیوں کی نشاندہی آپ فرما رہے ہیں انہیں ہم عالم اسلام کے لیے زہر سمجھتے ہیں. یہ تبدیلیاں اسلامی مزاج سے میل کھانے والی نہیں ہیں, اور خود مغرب کے صنعتی انقلاب کا مطالعہ ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ اگر ہم مشین کے عمل دخل کے باوجود پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تبدیلیوں انورٹڈ کاماز میں سے پرہیز کرنا ہوگا. اقبال مرحوم نے مغرب کے حالات کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد کہا تھا کہ افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے ہے سیاہ پوش, اور ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آگے سنیں. اس سے یہ نتیجہ نکالنا دوست نہ ہوگا کہ انہیں مشینوں اور آلات سے کوئی چڑ تھی اور وہ ٹیکنالوجی کی ترقیات کے مخالف تھے, بلکہ در حقیقت ان کا مقصد یہ تھا کہ مغرب نے مشین کے ساتھ جن آفتوں کو اپنے اوپر خواہ مخواہ مسلط کر لیا ہے وہ قابل نفرت اور لائق اعتراض ہیں. بس اب آخری ایک اقتباس پڑھ کے ختم کرتا ہوں. لہٰذا موجودہ حالات میں ہمارے لیے صحیح راہ عمل یہی ہے کہ ہم صنعتی انقلاب کے شوق میں آنکھیں بند کر کے ان راستوں پہ نہ چلیں جنہوں نے مغرب کو تباہی کے غار تک پہنچا دیا ہے, بلکہ پوری بصیرت اور بیدار مغزی کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اس طرح جذب کریں کہ اس سے ہماری ملی اقدار مجروح نہ ہوں. اب آگے وہ بات ہو رہی ہے جو ہمارے کچھ اساتذہ اس کو پرابلمٹائز کرتے ہیں. الاسلام هو الحل. 2 طرح سے بیان ہوا. ایک ریڈیکل قسم کا ہے, انقلابی احیائی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس حل کیا ہے کہ اس پورے نظام کو اٹھا کے پھینک دیں گے, انقلاب لے آئیں گے اور پھر اوور ہال ہو جائے گا سب کچھ خود بخود اور سب بدل جائے گا. اس شارٹ آف دیٹ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ پیس میل تبدیلی نہیں آتی اور یہ ریڈیکل ہوگی. ریڈیکل کا مطلب ہوتا ہے جو جڑ بنیاد پہ ہو. دوسری ہے روایتی مذہبی لوگوں کا, وہ اب حل وہ بتا رہے ہیں. صنعتی انقلاب اپنے جلو میں جو نئے مسائل لے کر آئے گا, اسلام میں ان کا وہ حل موجود ہے جو مغربی تہذیب کی خامیوں سے محفوظ اور پاک ہے. ہم طالب علموں کو لگتا ہے کہ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ساری چیزیں آپ نے نہیں بنائی, کسی اور لوگوں نے بنائی ہیں. اس کے پیچھے کیپٹلزم ہے, اس کے پیچھے خربوں کی انڈسٹری ہے, اس کے پیچھے کچھ ڈیزائنز ہیں باقاعدہ. یہ پہیا نہیں ہے, یہ آگ نہیں ہے, یہ پرنٹنگ پریس بھی نہیں ہے, بلکہ ٹھیک ہے جس زمانے کی وہ ساری ایجادات تھیں اس زمانے میں سارے لوگ خدا کو بھی مانتے تھے, آخرت کو بھی مانتے تھے, مذہب کو بھی مانتے تھے, مال و طبیعات کو بھی مانتے تھے, روح کو بھی مانتے تھے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ بات ہم نہیں سمجھا پا رہے کہ جدید ٹیکنالوجی میں اور روایتی ٹیکنالوجی میں کوئی جوہری فرق ہے یا نہیں ہے.
محققین اسلام کو یہی حل ان اصولوں کے مطابق تلاش کرنا ہے جو استنباط احکام کے لیے اسلام نے مقرر کیے ہیں. تو پھر اسی کو کہا جاتا ہے نا، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ شرعی تکییف میں لے کر آنا ہے آپ کو اس کے اندر لے کر آنا ہے اور پھر وہاں جا کے اس کو سیٹل کرنا. یہ ابھی بات کی ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال کسی نے کرنا ہے تو کر لیں. آپ نے بات کی کہ مسلمان سیمی ماڈرنٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ یہاں پہ لیکچر میں کہہ چکے ہیں کہ اب جو اے آئی ہے یا وار مشینری کے لیے وہ ہماری سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. تو اگر ہم وہ سیمی ماڈرنٹی کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری ماڈرنٹی آتی رہے گی، تو پھر ہمیں سولوشن کیا ملتا ہے اسٹیٹ میں؟ ہاں، سولوشن یہی ملتا ہے کہ پہلے تو اس کو نظری طور پہ دیکھیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہ جو نئی ایجادات ہیں اور نئی ٹیکنالوجی ہیں ان کی نہاد میں، ان کے ڈیزائن میں تو نہیں کوئی مسئلہ. اس پر ایک گفتگو شروع کریں، مکالمہ شروع کریں، پھر دیکھیں کہ نہیں مسئلہ تو ہے. فلاسفی آف ٹیکنالوجی کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ ڈیزائن پر مبنی ہوتا ہے، کہ جو چیز ڈیزائن کے اندر داخل کر دی جاتی ہے اس کو استعمال کے ذریعے زائل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اندر رہے گی. تو دیکھیں ہم وہ کر رہے ہیں، سب جو ہمیں کرنا ہے اپنے سروائیول کے لیے وہ ہمیں کرنا ہے، وہ استقرار ہے. شیخ حامد جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم حالت اختیار میں نہیں ہیں من حیث الامہ، ہم حالت اجبار میں ہیں، حالت استقرار میں ہیں. اس وقت ہماری ایجنسی بروئے کار نہیں ہے نا، تو اس وقت چوائسز نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن میں یہ کہوں کیا یہ گفتگو بھی کہیں ہو رہی ہے کہ یار ان چیزوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ زیادہ گفتگو اگر ہو بھی رہی ہے تو کیمرے پہ یا تصویر پر فقہی انداز میں ہو رہی ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. یا بینکنگ پر ہو رہی ہے تو وہ بھی خالص فقہی انداز میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ٹرانسینڈ کر کے ذرا بڑی تصویر بنا کے کہ اوور آل یہ سٹرکچر میں یہ چیزیں کہاں فٹ بیٹھتی ہیں. یہ ایسے لوگ تو کر رہے ہیں کہ جو اسلام پسند دانشور ہیں، فلسفی ہیں، سوشولوجسٹ ہیں، لیکن ٹھیٹ بڑے علماء کی بھی ایک اچھی تعداد ہے جو اس بیانیے کو اب بائے کر رہی ہے. لیکن مین سٹریم بیانیہ یہ نہیں ہے. مین سٹریم بیانیہ یہ ابھی نہیں، وہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بڑا اچھا نمائندگی مفتی صاحب نے بڑی صفائی سے بیان کر دیا کہ یہ ہمارا موقف اس حوالے سے کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ 35 سال میں اس میں کوئی فرق پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کی اپیل بڑی ہی ہے اس بات کی جو یہاں انہوں نے بیان کی. اچھا یہ جو کتاب ہے یہ میرا خیال ہے کتنی ہے، کوئی 350 صفحے کی کتاب ہے، اور اس کے 4 حصے ہیں، وہ 4 پارٹس ہیں. پہلا پارٹ ہے، اس کا نام ہے دا ویسٹرن ڈیویشن، انحراف. اب دیکھیں وہ آدمی خود وہیں کا جمپل ہے نا، انگلینڈ کا ہے، اور پھر وہ سب دیکھ رہا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ انحراف ہے. دوسرا ہے کہ ڈیوائننگ دا مشین، پارٹ 2 کتنا اچھا عنوان ہے، ڈیوائننگ دا مشین، یعنی مشین کے ساتھ وہ آپ نے ڈیفائی کر دیا، مشین کو ڈیفائی کر دیا، گاڈ لائک آپ نے اس کو بنا دیا. نمبر 3 دا ہالوونگ، ہالو، ہالو مین، ٹی ایس ایلیٹ کی ایک نظم بھی ہے، وی آر دا ہالو مین. یعنی ٹی ایس ایلیٹ دیکھیں وہ ایک مذہبی آدمی تھا، ٹریڈیشن پر اس نے بڑا زور دیا، اور ایک بڑا اس کا اچھا تصور تھا، اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھے گئے، اس پہ کتابیں لکھی گئیں، پرماننٹ تھنگس، ٹھیک ہے، دا ڈیتھ آف پرماننٹ تھنگس. یعنی یہ جو کنزرویٹزم کا تھا تصور ویسٹ میں، امریکہ میں خاص طور پہ، وہ یہی تو تھا نا یار، کوئی چیز پرماننٹ بھی ہے، یہ ہر چیز کو فلکس میں رکھنا ہے، ہر چیز کو جو ہے تم نے جو ہے بالکل ایک جو ہے وہ ہیراکلائٹس کے سے انداز میں جو ہے اس کو تبدیل کرتے چلے جانا ہے. تو بہرحال ہالوونگ. پھر چوتھا حصہ ہے دا سیویج ریزرویشن. تو یہ اب آپ کے سامنے جو ہینڈ آؤٹ ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سب سے پہلے بالکل کتاب کے شروع میں، جس کو میرا خیال ہے ایپیگراف کہتے ہیں، وہ نہیں، 2 چیزیں ہیں ایپیگراف میں نا، 2 جملے ہیں، 2 اقتباسات ہیں. ایک وینڈل بیری بہت مشہور آدمی ہے، انوائرمنٹلسٹ ہے، ابھی شاید زندہ ہے، اور بہت اس کا کام ہے. تو یہ ہے نا اس میں وینڈل بیری کا ایک اقتباس ہے. It is easy for me to imagine that the next great division of the world will be between people who wish to live as creatures and people who wish to live as machines. یہ بہت اچھا جملہ ہے کہ اب جیسے لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو ہے نا کہ تقسیم پہلے تھا نا کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی،
ٹھیک ہے، اور جناب وہ کالونائزر کالونائزڈ کی، ٹھیک ہے. تو کہا کہ اب یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم ایک مخلوق کے طور پہ، مخلوق، اچھا مخلوق دیکھیں مشین بھی تو مخلوق ہے نا، لیکن مشین انسان کی مخلوق ہے، جبکہ کریچر جب کہا جاتا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ اب انسانوں کی کریشنز ہیں جس کے مطابق انسان ڈھل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اور یہ میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا، ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں یہ ایک جملہ بہت مشہور ہے دنیا کے بارے میں، وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی 100% ٹھیک ہے، کہ دنیا کے بارے میں کہا نا کہ دنیا مؤنث ہے تو کہا کہ نعمت الخادمہ و بئست السیدہ، کہ دنیا جو ہے وہ بہت اچھی خادمہ ہے اور بہت بری مالکن ہے. بس ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی یہی ہے ایک لحاظ سے. لیکن یہاں مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مشین کے ساتھ انٹریکٹ کرتے کرتے اب آپ مشین لائک بن جائیں گے. اس کتاب میں اس کے بڑے شواہد ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں مشین کے مطابق ڈھلنا ہے. یہ بات بھی کئی مرتبہ عرض کی گئی کہ پہلے مشین کو انسانی ذہن کے ماڈل پہ ڈھالا گیا، اب مشین انسانی شخصیت کے اندر باہر جو ہے وہ اس کی سینسیبلٹی بھی، اس کی کانشیسنس بھی، اس سب کو اب ڈکٹیٹ کر رہی ہے. اب مشین کے ماڈل پر انسان ڈھلنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا جملہ ہے آرتھر سی کلارک کا. It may be that our role on this planet is not to worship God but to create him. ٹھیک ہے، تو یہ صاحب بڑے مشہور ہیں اور یہ میرا خیال 2008 میں فوت ہوئے، اور یہ سائنس فکشن رائٹر بھی ہیں اور سائنٹیفک رائٹر بھی ہیں، فیوچرسٹ بھی ہیں جیسے ایلون ٹافلر تھا. اور اس کے 3 لاز بہت مشہور ہیں، انہوں نے اس کتاب میں اس کے ایک لا کا تذکرہ کیا. میں وہ 3 لاز پڑھ دیتا ہوں، کلارکس لاز کہلاتے ہیں ٹیکنالوجی کے تعلق سے. پہلا کیا ہے؟ when a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he is almost certainly right. When he states that something is impossible, he is very possibly wrong. ٹھیک ہے جی، تو جو چیز وہ کہتا نہیں یہ پاسبل ہے، اسی لیے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ پہلے سائنس فکشن لکھی جاتی ہے 1930s میں لکھی تھی ایچ جی ویلز نے ٹائم مشین، اس پہ بہت کتابیں لکھی گئیں، اس کتاب کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، فلسفیانہ کتابیں بھی لکھی گئیں، فلسفی آف ٹیکنالوجی میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد لکھی جاتی ہے، پھر جب وہ امیج کلچر آ گیا اور جناب وہ موونگ پکچر آ گئی تو پھر پکچر بنائی جاتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد اس کو ایکچولائز کر دیا جاتا ہے خارج میں بھی. ابھی آپ کووڈ آیا تھا، آپ کو پتا ہے فلانا ناول پڑھا تھا، پتہ نہیں کب بنا تھا ناول تھا، اس میں ساری باتیں بیان ہو گئی. اتنے سال پہلے ایک فلم آئی تھی اس میں یہ سب تھا، دیکھا ہوا کووڈ کے موقع میں بڑی مشہور ہوئی تھی بات. نمبر 2، دوسرا لا کیا ہے؟ دا اونلی وے آف ڈسکورنگ دا لمٹس آف دا پاسبل از ٹو وینچر اے لٹل وے پاس دین ان ٹو دا امپاسبل. وہی بات ہے کہ آپ امپاسبل میں گھسے. اب سب سے بڑا استحالہ کیا ہے؟ سب سے بڑا استحالہ کیا ہے اور سب سے بڑا امتناع کیا ہے؟ کہ انسان خدا نہیں بن سکتا. جب علم کلام آپ پڑھتے ہیں نا تو امتناع کا کیا ہوتی ہے مثال، کہ کچھ چیزیں استحالہ ہیں، اللہ کے لیے کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ اللہ کے تعلق سے کچھ چیزیں ہم ممکن مانتے ہیں اور کچھ چیزیں مستحیل ہیں، ممتنع ہیں. تو ممتنع الوجود کون ہے؟ خدا کا ساجی. ٹھیک، یہی تو چاہتے ہیں کہ خدا بننا چاہتے ہیں نا. دوسرا امتناع کیا تھا انسانوں کے لیے ہمیشہ سے؟ وہ تھا اس دنیا کے اندر ایٹرنٹی. ٹھیک، اس کو بھی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی یہ 2-3 امکانات رہ گئے. تو اب ظاہر ہے جب آپ ایٹرنٹی ختم کریں گے تو آپ یعنی یہ شیل بی ایز گاڈس، جو بائبل کی کوٹیشن ہے جس نام سے ایرک فرام نے ایک پوری کتاب لکھی، ببلیکل جو ہے وہ ایک، چونکہ یو تھا تو اس کے اوپر اس نے لکھی. بات نمبر 3، یہ بہت اہم جملہ ہے. اینی سفیشینٹلی ایڈوانس ٹیکنالوجی is indistinguishable from magic. فرام میجک. یہ بات کتنی مرتبہ یہاں عرض کی گئی. سی ایس لوئس کو کب سے پیٹ رہے ہیں، پہلی کتابوں جس پہ ہم نے گفتگو کی تھی ایوولوشن آف مین، اس نے کہا تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی اس کا کوئی تعلق جو ہے سیپینس کی روایت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق میجک کی روایت سے. اس کتاب میں یہ تھیم کئی جگہوں پر آئے گا کہ یہ میجک لائق ہے.
تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے یہ آ رہا ہے caught in the web of its song. ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا ایکسپریشن ہے نا. یعنی آدمی، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کوئی قوال جو ہوتے ہیں، قوال ان کو حال نہیں آتا، حال تو آتا ہے سامعین کو. قوال کو اگر حال آ گیا تو پھر وہ قوالی کیسے کرے گا؟ تو جیسے ہے نا کہ آپ ایک بات اتنی بیان کریں، اتنی بیان کریں کہ آپ اس کے اسیر ہو جائیں. تو یہ ہم یہاں کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے جدید دور میں بہت سے مفکرین آئے، انہوں نے کچھ افکار پیش کیے، پھر ان کو بیچ میں لگا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن اب اس پر وہ بہت سی ایک جیسے شاگردوں کا یا جماعت کے افراد کا ایک پورا جو ہے وہ کنڈیشننگ ان کی کر دی تھی، تو وہ اب وہ اگر واپس بھی لینا چاہیں نا ان باتوں کو، ریٹریکٹ کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بات کہی جاتی ہے کچھ لوگ جو ہے مثال کے طور پہ جھوٹ بولتے خود ہی اس جھوٹ پہ یقین کرنے لگتے. یہ بھی بہت ہوتا ہے، یعنی ان کو بھول جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے فراڈ کیا تھا. وہ جینوئنلی ان کو لگتا ہے کہ یا تو شاید ٹھیک ہی ہے جو ہم یہ بات اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے. وہ اس کو سقراط کہتے ہیں دا نوبل لائے. جیسے بہت سے لوگوں نے کہا نا کہ بھئی نوبل لائے، جیسے ایتھیسٹ نے کیا کہا کہ خدا جو ہے معاذ اللہ، تصور خدا ایک نوبل لائے ہے کہ ہے تو جھوٹ ہی لیکن بڑا فائدہ ہے اس کا، بڑا نوبل ہے، اس سے بڑی معاملات حل ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں سیدھی پدری ہو جاتی. اچھا جی، یہاں وہ شروع میں اپنا ایک بیان کر رہا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں وہ پائن فارسٹ میں اس کا مجھے شوق تھا اور میں یہاں جاتا اور وہاں جاتا. اور پھر وہ دیکھیں سی ایس لوئس نے بھی یہ بات کہی تھی، اس کا ایک ہے نا کہ فیری ٹیلز کے حوالے سے بچوں کے لیے لکھنے والے ان کے ہاں کیا مسئلے ہیں کیا نہیں ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ بھئی ہمارے جو جدید بچے ہیں اگر یہ فیری ٹیلز وغیرہ نہیں پڑھیں گے نا تو آہستہ آہستہ ان کے اندر مابعد الطبیعات اور غیب سے تعلق کی صلاحیت کم ہوتی چلی جائے گی، اور یہ ان چیزوں کو نہیں مانیں گے. تو مطلب 20ویں صدی میں خاص طور پہ جو کرسچن بڑے دو رائٹر پیدا ہوئے ہیں، ایک تو سی ایس لوئس ہے اور ایک جے آر آر ٹولکین ہے. ٹھیک ہے، دا لارڈ آف دا رنگس والا جو ہے، ٹھیک ہے، وہ مذہبی بیانی ہے سارا کا سارا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے سی ایس لوئس کی جو ہے اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ مختلف کریکٹر اس نے بنائے. تو اب کہہ رہے کہ بھائی میں چونکہ ان لوگوں کو بھی پڑھتا تھا تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک کرشماتی سی مسٹیکل سی دنیا کا میں عادی ہوں. یہ وہی چیز ہے نا جس کا جو پرابلمٹائز جس کو میکس ویبر نے کیا تھا کہ بنیادی طور پہ ریشنلائزیشن ہوئی ہے اور بیوروکریٹائزیشن ہو گئی. اچھا بیوروکریٹائزیشن کیا ہے؟ وہ بھی ایک مشین ہی ہے، اور ماڈرن ریشنلٹی کا تصور بھی اینڈز مینز کا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ انسٹرومنٹل ریزن کہلاتی ہے. اور ان دونوں کے نتیجے میں ویبر نے کیا کہا تھا کہ ڈس انچینٹمنٹ آف دا ورلڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، دنیا ڈس انچینٹڈ ہو گئی ہے، دنیا کے اندر میجک، مسٹری، اس طرح کی چیزیں اس میں سے نکلتی چلی گئی ہیں. جس کو پھر بعد میں 2007 میں کتاب لکھی چارلس ٹیلر نے، اور اس نے کہا کہ جو ماڈرن ورلڈ ہے بنیادی طور پہ وہ ایک امیننٹ فریم ہے، امیننٹ فریم. اور اس نے کہا کہ جو روایتی آدمی تھا وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ کیا تھا، وہ پورس سیلف تھا. ٹھیک ہے، پورس سیلف کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو بہت زیادہ ڈیمارکیشن ہو گئی ہے نا فزکس میں اور میٹا فزکس میں اور نیچر میں اور سپر نیچرل میں اور سپر نیچرل میں، ٹھیک ہے، اور آکلٹ میں اور مسٹک میں اور نارمل میں، ٹھیک ہے، یہ نہیں تھی. اور چیزیں جیسے آپ پورس سیلف تھا اور ارواح سے ملاقات اور روحانی تجربات بہت ہوا کرتے تھے. اب جو ماڈرن سیلف ہے اس کو کہتے ہیں بفرڈ سیلف ہے، ایک بفر بن چکا ہے بیچ میں. ٹھیک ہے، ایک درمیان میں ایک ایسی موٹی دیوار آ گئی ہے کہ اب وہ جیسے وہ پیک، یعنی آپ دیکھیں چیزیں اندر باہر نہیں آ رہی، بالکل وہ الگ سے معاملات ہو گئے. بعد یہ اس کو کہتے ہیں مجھے احساس ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں کبھی بھی ڈرگز یا الکوہل وغیرہ سے ایڈکٹڈ نہیں تھا، لیکن آئی ہیو آفن بین ایڈکٹڈ ٹو ڈریمس. ٹھیک ہے، دس از دا لاٹ آف دا رائٹر. یو بیکم اے رائٹر بیکاز دا ورلڈ یو انکاؤنٹرڈ ان دا اسٹوریز یو ریڈ ایز اے چائلڈ is more exciting than the world you are actually living in. یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک دنیا دیکھیں نا، اب ہر جگہ آپ کبھی دیکھیں گے نا، میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ فلسفی ہارڈ کور کون سی ہے؟ وہ پلیٹونزم ہی ہے. ٹھیک ہے، اور پلیٹونزم میں وہ پھر ایک بائنری بنتی ہے کہ ایک یہ دنیا ہے جو حقیقی نہیں ہے اور ایک دنیا وہ ہے جو اصل میں حقیقی دنیا ہے. اب اسی کی شیڈ ہے جو مائتھولوجی میں بھی آ گئے اور چیزوں کے اندر بھی آ گئے، شرک کی شکلوں میں اختیار کرتے.
ٹھیک ہے. تو مور ایکسائٹنگ ان اے اسٹرینج وے، مور ریئل، یعنی وہ زیادہ حقیقی ہے، زیادہ ریئل ہے. اب دیکھیں ہم اس کو اس طرح تو نہیں کہتے، ہمارے لیے تو آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ سیرت النبی، پھر سیرت صحابہ اور سیرت سلف، اور بلکہ آج سے 200 سال پہلے کے اکابرین کی زندگی، وہ اب ہمارے لیے فیری ٹیل ہے. وہ ہمارے لیے فیری ٹیل ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، یعنی اتنا ہم دور جا پڑے ہیں تو، لیکن وہ زیادہ ریئل ہے نا، وہ زیادہ ریئل ہے. میں نیگیٹو معنی میں نہیں کہہ رہا، لیکن وہ ہم سمجھتے کہ حقیقی زندگی تو وہ تھی. یعنی وہ جو ایک تصور ہے نا کہ یعنی an awareness of something missing or something lost. ٹھیک ہے، The World We Lost ایک کتاب ہے میڈیول دنیا کے بارے میں، مغرب پہ ایک تھنکر نے لکھی ہے کہ یار وہ دنیا جو ہم سے کھوئی گئی، کتنی اچھی دنیا تھی. اب نوسٹیلجک ایک فیلنگ بھی لوگوں کے اندر آتی ہے. Your world is school and suburbs and bus stops and breakfast cereals and maths homework and being forced to wash your dad's car at the weekend and wondering how to talk to girls and listening to the charts to work out what kind of music is permissible to like. تو اب وہ کہتے ہیں آگے انہوں نے کچھ تذکرہ کیا ہوا ہے، یہ بھی ٹالکین کی جو ٹرائیولوجی تھی نا، اس میں مختلف جو ہے وہ ایک تھرڈ ایج ہے اور ایک مختلف جو ہے ان کے تذکرے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی ایک طرف یہ دنیا ہے جو آپ کو کہانیوں میں ملتی ہے، جو آپ کو فوک لور میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں میں ملتی. Meanwhile, out in what is fondly called the real world by people who often don't know very much about reality, you are living in a metastating machine which is closing in round you, polluting your skies and your woods and your past and your imagination. اب ایک ریئلٹی چیک ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں یہ سب ہو رہا ہے. تو صبح شام ہم سنتے رہتے ہیں کہ جناب یہ موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تغیرات ہو رہے ہیں، کلائمیٹ چینج ہے، اور معلوم نہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ مثال کے طور پہ فکشن کریکٹرز کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں تو بیسیکلی پھر آپ جیسے ایک ٹریجک موڈ میں چلے جائیں گے. موسٹ آف the things you like are fading away. The great forest and the stories made in and by them. دیکھیں ایک اس کتاب میں نا ایک بائنری آپ کو جگہ جگہ ملے گی، کنٹری کی اور سٹی کی، کنٹری کی اور سٹی کی. کنٹری سائڈ وہ ہے جو اصل میں جو گاؤں جو پنڈ ہوتا تھا، اور سٹی. ابھی ہمارے ایک برخوردار نے ایک بھیجا ایک کلپ، ایک اسلام آباد کے مشہور مفتی صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی شہر کی زندگی اختیار کرنی چاہیے اور گاؤں کی زندگی اچھی نہیں ہوتی، بدویت کی زندگی کو پسند نہیں کیا گیا، اور وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے کچھ احادیث بھی بیان کی. اب اس کا ایک خاص سیاق و سباق بھی ہے نا. وہ سیاق و سباق کیا ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے ہیں. اب کیا مدینہ ماڈرن سٹی تھا؟ آپ کو یاد ہوگا ہمارے بہت بڑے اس وقت جو آپ سمجھ لیں نا کہ اس دور کے جو شاید عظیم ترین آئیڈیولوگز میں سے ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے سید شبر رضا زیدی، سبحان. تو اب آپ کبھی ان کی گفتگو سنیں تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ آدمی تو پولیمیتھ، ہر چیز کا اسے پتہ ہے، قرآن حدیث اور یہ اور وہ، میں آپ کو بتاتا ہوں دین کیا ہے. تو کئی سال پہلے ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا جب ہمارے خان صاحب نے ریاست مدینہ وغیرہ کی باتیں شروع کی، تو وہ بالکل تب گئے نا، بزرگ جو تھے تب گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم نے شروع کیا ریاست مدینہ؟ وہ کون سی ریاست تھی؟ وہ تو بڑی پریمیٹیو ریاست تھی، اس میں تھے ہاسپٹلس، اس میں تھے جناب فلانی بجلی، اس میں انٹرنیٹ تھا. وہ ایک دم سیدھے ہی ہو گیا نا. انہوں نے کہا جی ریاست تو یہ ہوتی ہے، جدید ریاست ہے، یہ اسٹیٹ ہے جو ماں کی جیسی ہوتی ہے نا، ویلفیئر اسٹیٹ. تو آپ یہ بتائیے کہ اب یہ بلاسفیمی ہے نا ایک طرح سے. لیکن بات ان کو بیچاروں کو تو اندازہ نہیں تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو یہ تھا کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، پیغمبر وہاں تشریف رکھتے ہیں اور وہ لوگ ہجرت کرنے کی مقدرت کے باوجود بھی بعض اوقات مصلحتوں سے وہیں پڑے ہوئے ہیں، تو پیغمبر اور اکابر صحابہ کی صحبت میں نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کے ہاں کفر اور نفاق زیادہ ہے، تربیت نہیں پا رہے. اب دیکھیں نا یہ تھوڑا سا خلط مبس ہو جاتا ہے اس طرح کہ اب آج کھڑے ہو کر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کنٹری سائڈ جو ہے، ہاں ٹھیک ہے پاکستان میں شاید آج بھی بہت کچھ ایسا ہے، اور یہ ایک عجیب سے پیراڈاکس ہے. میرے استاد اس دن کہہ رہے تھے 2-3 سال پہلے بیٹھا تھا ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ عجیب سی بات ہے نا کہ پاکستان میں مذہبیت شہروں میں ہے، دیہات میں کم ہے.
ورنہ تو ایسا نہیں ہوتا دنیا میں، تو جیسے مطلب جو ہے نا کہ گاؤں میں مذہبی زیادہ ہونی چاہیے نا، فطرت سے زیادہ قریب ہے. لیکن یہاں تو آپ دیکھیں جو کہ سارے بڑے علماء، سارے بڑے مدرسے، دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنے علاقے چھوڑ کے بڑے شہروں میں، لاہور کراچی میں مدرسے انہوں نے بنائے، رہتے وہ کہاں کہیں اور ہے. وہ ایک عجیب سا پیراڈاکس ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی بعض اوقات خلط مبس ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی اور بات اٹھا کر آپ آج بیان کریں اور کہیں کہ جی گاؤں میں رہنا شرعی اعتبار سے اخلاقی طور پہ بری بات ہے اور شہر میں رہنا چاہیے. تو میں پھر اس کرتا ہوں کہ یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی اس کو کہا جاتا ہے قیاس مال فارق ہو جاتا ہے بعض اوقات، کہ یہ غلط چیز سے آپ استنباط کرنے لگتے ہیں بازار. تو وہ کہتے ہیں کہ جی the great forests and the stories made in and by them, the strange culture spanning centuries of time, the little pubs and the curious uninhabited places, the swimming temples and dark marshlands and crooked villages and folk tales and conviviality. جیسے اس مثال کے طور پہ ایوان ایلش کی 70s کی کتاب ہے ٹولز فار کنویویلٹی. اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہوگی اگر وہ کنوینیلٹی کے لیے ہو، کس کے لیے؟ شناسائی کے لیے، ملاقات کے لیے، رابطے کے لیے. اور آج 2010 کی دہائی میں کتنی کتابیں لکھی گئیں جس نے یہ بتایا تھا کہ بظاہر ایسے لگتا تھا کہ اس کتاب میں بھی یہ تھیم ہے کہ بھئی ٹیکنالوجی اور خاص طور پہ انٹرنیٹ کے بعد کنیکشن بہت بڑھ جائے گا، تعلق بہت بڑھ جائے گا، لیکن اس سے الٹا ہوا، نتیجہ اس کے برعکس ہوا. تو وہ کنویویل نہیں بن سکی نا وہ ٹولز، بلکہ اس نے الٹا کام کیا، وہ ایلینیٹنگ بنے. مارکس کے انداز میں کنویویل نہیں بنے بلکہ ایلینیٹنگ بنی مشین جو کام بنی. اب دیکھیں مارکس نے کہا تھا نا کہ مشین کے آنے کے بعد ایلینیشن پیدا ہوئی ہے، بڑی گہری انسائٹ تھی. وہ اب کتنی بڑھ گئی، مینی فولڈ ہو گئی نا وہ چیز، اب جیسے بڑھتی چلی گئی بادل. اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں the empty beaches and wild hilltops, the chance of getting lost in a rainforest or discovering something that was never on any map, a world without maps, a world without engines. یہ دیکھیں یہ جو کارٹوگرافی ہے، میں نے آپ بتایا تھا جہاں پہ ہم استعمار پہ بات کر رہے تھے کہ دنیا کو ماپنا، تولنا، پیمائش کرنا، چیزوں پہ ٹھپے لگانا. پھر انکلوژر موومنٹ کی بات کی تھی، جاگیرداری کا آغاز وہاں سے ہوا ہے، کولونیل دور سے ہوا ہے، انکلوژرز جس کی اس نے جو ہے وہ باڑ لگا دی. اور آپ کو پتہ نا کہ اسی وجہ سے پھر اس کا ریئیکشن ہوا. جو ابتدائی سوشلسٹ تھنکر تھے پرودھان وغیرہ، انہوں نے کہا تھا پراپرٹی از تھیفٹ، جملہ بہت مشہور ہے، پراپرٹی از تھیفٹ. تو وہ اسی وجہ سے وہ نتائج دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ جو جول ارض ہے، اور وہ جو ایڈم اسمتھ کا جملہ پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ آل فار آر سیلف اینڈ نتھنگ فار ادرس، یعنی یہ سرمایہ دارانہ سوچ ہے کہ سب ہم نے خود قابو کرنا ہے، کسی کو کچھ بھی ہم نے پائے میں سے نہیں دینا حصہ. This world you can see is on the way out. یعنی وہ جو ایک دنیا تھی جو ہم نے بچپن میں بھی کہتے میں نے گزاری ہے، یہ جیسے اب جا رہی ہے. It is not already long, if it is not already long gone. The one that is manifesting to replace it is a left brain paradise. بہت اچھا جملہ ہے. Left brain paradise, all straight lines and concrete car parks where the corn exchange used to be. ٹھیک ہے. تو یہ لیفٹ اور رائٹ برین کا جو قصہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اسٹیٹسٹیکل نمبر اور انالیٹیکل سو کالڈ، جو رائٹ ہوتا ہے وہ ہیومینٹیز والا، وہ سوشل اور ایستھیٹکس والا وغیرہ وغیرہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم پوسٹ ماڈرنزم پڑھتے ہیں، پوسٹ ماڈرنزم کی سب سے پہلی مینیفیسٹیشن کہاں ہوئی تھی؟ آرکیٹیکچر میں. اور باقاعدہ ایک صاحب نے بتایا کہ 1972 میں فلاں دن اور فلاں ٹائم پہ پوسٹ ماڈرنٹی کی پیدائش ہوئی ہے، جو ایک بہت پرانا کلاسیکل قسم کی کالونی تھی جو بالکل ڈبے ڈبے بنی تھی. دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اسپیس، یوٹیلیٹی، وہ اس کو جو ہے وہ ڈائنامائٹ لگا کے اڑا دیا گیا. اس نے کہا یہ پیدائش ہو رہی ہے اس وقت پوسٹ ماڈرن. اس کے بعد کیا اس کو توڑا پھوڑا ہے، یعنی وہ جو اک گئے نا اس سے، تو اب گولائیاں اور چیزیں اور مکسچر، اور اس کو ہائیبرڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر فیوژن ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا جو آپ دیکھیں نا آرٹ میں، مثال کے طور پہ کوک اسٹوڈیو کیا ہے، وہ بھی فیوژن ہے. ہر چیز میں قدیم جدید کا سنگم ہے، آرکیٹیکچر میں بھی ہے، لباس میں بھی ہے، فن میں بھی ہے، ہر چیز میں یہی ہے. اب وہ اک گئے نا، اس سے اک گیا تو ایک نیا تجربہ کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی وہی بات ہے کہ ایک پلیننس، ڈیپتھ کوئی نہیں ہے، اور جو ہے وہ خاص طریقے سے چیزوں کو مکس کرنا ہے، کولاج بنانا ہے، برائی کولاج بنانا ہے چیزوں کو. یعنی ایک کینوس ہے، اس میں کافی سارے میٹیریل ہیں، اس میں لکڑی بھی ہے، اس میں پلاسٹک بھی ہے، اس میں ووڈ بھی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے. پہلے تو نا یہ آرٹ متعین ہے. تو اصل میں تو کینن کو توڑنا ہے نا. پوسٹ ماڈرنزم بنیادی طور پر یہ تھا کہ بھئی ہم نے چیزوں کو لمٹ نہیں کرنا. ماڈرنٹی نے بہت زیادہ ریجیمنٹیشن کر دی،
उसी का एक रिएक्शन हुआ। और फिर कहते हैं कि जी द फ्यूचर इज स्टेम, स्टेम मालूम ही है ना आप कि वो जो क्या है, मैथमेटिक्स और जनाब इंजीनियरिंग और साइंस और ये वो, एंड चैट बॉट्स एंड कैशलेस पार्किंग मीटर्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एस्टेरॉइड माइनिंग फॉर एवर एंड एवर, फॉर एवर एंड एवर। ये है असल बात, यानी ग्रोथ फॉर ग्रोथ सेक, डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट सेक, फ्रीडम फॉर फ्रीडम सेक, कैपिटल फॉर कैपिटल सेक, यानी बजाय खुद ये चीजें मकसूद हैं। ये दुनिया की किसी इज्तिमाइयत ने कभी ऐसा नहीं सोचा। बार बार आपसे अर्ज कर रहे हैं कि भाई इजादात होती थी बिल्कुल जरूरत के तहत, जो जो चीज जरूरत है वो करते जा रहे, जिंदगी गुजारनी है। वही बात है ना, हमारे बुजुर्ग कहते हैं यार गुजारा करना है। बुजुर्ग कहते हैं ना कि जब लोग जाके बड़े रोले पाते हैं ना, इतनी मुश्किल आते, कहते हैं भाई गुजारा करना है, कोई जिंदगी हमेशा थोड़ी यहाँ पे रहती। वो मुफ्ती हसन साहब दामद बरकातुहुम, उनका एक तरीका है, वो उठाते हैं बच्चे से कि भाई तुम जो है आप बताएं कि जी आपका कौन सा वतन है, इलाका कौन सा है। कोई कहता है जी मेरा डेरा गाजी खान, कहते नहीं सही नहीं तुम बता रहे, हमारा वतन जो है वो तो जन्नत है, ठीक है ना। तो अब ये तो मिल्टन क्या भी था, पैराडाइज, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड। पूरी इस किताब में एक थीम बार बार आएगा, वो यूटोपिया का आएगा कि फिरदौस बस जमीन बनानी है आपको, ठीक है, हेवन ऑन अर्थ बनानी है। ये उसी के शाखसाने हैं। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था, पहले ख्याल हुआ कुछ नए तसव्वुरात आ गए हैं। एक तो ये है कि हमने खत्म कर दिए, यानी वो जो रजत पसंदाना कुव्वतें थी उनका हमने बुरकस निकाल दिया। उनमें सबसे बढ़कर जो थे वो मौलवी थे, फिर जागीरदार थे, फिर बादशाह लोग थे, उन सबको तो हमने ठिकाने लगा दिया। अब तो इनएविटेबल प्रोग्रेस होनी है और ये आइडियाज आ गए हैं, ठीक है। और फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और जनाब इक्वालिटी और जनाब परसूट ऑफ हैप्पीनेस और फलां डिमा। फिर कहा कि नहीं अब इनको कलेक्टिवाइज भी करना चाहिए, तो कलेक्टिविटीज आनी शुरू हो गई, ठीक है। ये नाजिज्म है, नेशनलिज्म है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म है, वो भी फारिग हो गए। तो आइडियाज से नहीं हुआ, इज्म से नहीं हुआ, कलेक्टिविटीज से नहीं हुआ, फिर जो है वो स्टेट के स्ट्रक्चर से भी नहीं हो पा रहा, मार्केट से भी नहीं हो पा रहा। अब लग रहा है कि अब हो जाएगा टेक्नोलॉजी से। अब वो जो यूटोपिया का ख्वाब था ना, अब समझ में आई है कि अब बिल्कुल छोड़ दें, यानी इसको कहा जाता है कि ये यानी एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो गई है। वो जो नरेशन बिंग चुल्हान कह रहे हैं, नरेशन का दौर खत्म हो गया, ठीक है। अब बस मशीन है, चीजें हैं और बनाएं, और आप इसको बहुत ज्यादा मतलब शेड ना दें, इसको कलर ना करें, इसको बिल्कुल रहने दें। और जिस तरह एज सच है ना, ये अभी सारी बात हो रही है कि भाई कैमरे में क्या मसला है, और ड्रोन में क्या मसला, और एटम बम में क्या मसला, ठीक है, और इन तमाम चीजों में कोई मसला नहीं है। ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। और चूंकि इसके साथ कोई आइडियोलॉजिकल टच नहीं है ना, तो इसके मतलब अक्रॉस द बोर्ड सब लोग इसको बेतकल्लुफ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। तो ये फलानी मार्क्सिस्ट चीज है या फलानी कैपिटलिस्ट चीज है, तो अब आपको परेशानी होगी कि यार इसमें से मार्क्सिज्म को कैसे निकालें, इसको कैसे जमजम से धोने की कैपिटलिज्म निकल जाए। तो अब जैसे पता लग गया कि भाई टेक्नोलॉजी तो अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल न्यूट्रल है, तो अब इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कि हमें वो वाला काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई आइडिया नहीं है। तो ये लगता है कि गलतफहमी है कि इसके पीछे कोई आइडिया, आइडियोलॉजी नहीं है, इसके पीछे कुछ लोगों के मफादात नहीं है। तो बहुत वाज़ेह मफादात हैं बहुत से लोगों के। अच्छा जी, तो देयर इज नो आर्गुइंग विद इट, यू कैन फील द great creators that it makes in the world. You can feel what is being tarmacled and neatened and rationalized into oblivion. यानी निस्यान का शिकार कर दिया। And the depth of what is leaving, but you cannot explain or justify it in the terms which are now the terms we live by. You just know that something is wrong. Everybody tells you that you feel this because you are infected with something called nostalgia. ठीक है, अब देखें ना, अब एक एहसास हो रहा है दुनिया के सियाने लोगों को कि यार कोई गड़बड़ हो गई है, ये सब अच्छे के लिए नहीं हो रहा। तो अब आप क्या कहेंगे जी, असल में आपका मसला है कि आप नॉस्टैल्जिया का शिकार हो गए। आप पुरानी बातें आपको याद है, बड़े अच्छे वक्त होते थे जी, खालिस दूध मिलता था जी, बैठते थे जो है, बैठ के जो है वो दरख्त की छांव में बैठ के लंबी गप लगती थी, तो ये तो वो। तो अगर ये वो था तो फिर इतने मजे भी तो नहीं थे, यानी इतने मजे थे जो मजे आपको स्क्रीन ने कराए हैं, जो आपकी जेब में इतने मजे हैं, ये थे पहले कभी भी नहीं थे ना। तो अब आप ये भी तो देखिए ना कि आपको मिला क्या है। तो जैसे ही आपको बताया जाता है कि आपको ये कुछ मिल गया है, तो आप एकदम शर्मिंदा हो जाते हैं
اور فوری طور پہ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ کوئی لگتا ہے کہ کوئی رومانٹک سا خیال تھا اور غلطی ہو گئی جی آئندہ نہیں ایسی باتیں کریں. تو یہ ایک نوسٹیلجیا ہے. اور دیٹ یو پکڈ اپ اے ڈوز آف لڈزم, ٹھیک ہے, لڈائٹ سے اسے نا, وہ جو جا کے جب صنعتی انقلاب آیا تو ایک پتہ نہیں کہ ایک بندہ امیجنری تھا, جنرل لڈ, وہ گیا, اس نے بندے اکٹھے کیے اور جا کے مشینیں توڑنا شروع کر دی, توڑ اور باقاعدہ پھر فوج منگانی پڑی اور ان کو کافی سارے بندوں کو مار مور کے تحریک ختم ہوئی. ان کو لگا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے, جو مشینیں آ رہی ہیں اس سے مسئلہ پیدا ہو جائے گا, یہ تو ہماری پورا ایکو سسٹم خراب ہو رہا ہے, یہ تو ساری زندگی ہماری اس سے جو ہے وہ تبدیل ہو رہی. رومانٹسزم ایٹ اے پارٹی اور ان اے ڈاکٹرز ویٹنگ روم, بیسیکلی دیر از سم تھنگ رانگ ود یو. ہاں اصل بات ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو, آپ کا دماغ لڑ گیا ہے کہ آپ کو جو بلا وجہ میں کوئی جو ہے فشی لگ رہا ہے نا, ایسا ہے کچھ نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو کوئی جیسے کہتے ہیں جوائنٹ, جو کہتے ہیں نا کہ جوائنٹس بولتے ہیں نا اس کو, یعنی آپ کی سوچ جو ہے وہ یرکان زدہ ہے. تو آپ کو یرکان ہو گیا تو ہر چیز آپ کو پیلی پیلی نظر آ رہی, تو آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے جس کو کہا جاتا ہے ٹیکنوفوبیا. یہ ٹیکنوفوبیا ہے, اس کی یہ پکی آپ لے لیں. اور ہومیوپیتھک میں تو ہر چیز کا علاج ہوتا ہے, تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسے قطرے ہوں گے جو اگر آپ پی لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آرام آ جائے گا. اچھا جی, یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ پروگرس, آپ اس کو پہچانتے نہیں, وچ از آلویز اینڈ ایوری ویئر اے گڈ تھنگ. یہ بہت اہم چیز ہے, اس کا ایک چیپٹر ہے, میں نے ابھی ایم فل کی کلاس کو میں پڑھا رہا تھا, وہ اسی کتاب کا, وہ الگ سے میں نے تو سب اسٹیک پہ پڑھا تھا پہلے. واٹ پروگرس وانٹس, اصل میں ایک کیلی ایک تھنکر ہے, اس کی کتاب ہے واٹ ٹیکنالوجیز وانٹس, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی جیسے خود سے کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میں صرف اس کی ہیڈنگس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. واٹ پروگرس وانٹس, یہ اس نے یہ اسی کتاب کا 20واں چیپٹر ہے. واٹ پروگرس وانٹ از دا اینڈ آف ہسٹری, ٹھیک ہے, وہی بات کی کلمینیشن ہو جائے اور پھر اینڈ آ جائے. اچھا, واٹ پروگرس وانٹ از دا اینڈ آف ٹرانسینڈنس, ٹھیک ہے. کتنا سمجھدار آدمی, اس کو یہ بات پتا ہے کہ بھائی اس کے ذریعے جو حقیقی ٹرانسینڈنس ہے وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے یہیں پہ حاصل کرنی ہے. کرزیبل کی کتاب کا کئی مطلب ہے, اس کی کتاب کا نام ہی ٹرانسینڈنس, ٹرانسینڈنس آپ نے ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کرنی ہے. واٹ پروگرس وانٹ از دا ڈیتھ آف گاڈ, ٹھیک ہے. واٹ پروگرس وانٹ از پرماننٹ ریوولوشن, مستقل تحول ہوتے کیونکہ کہیں ٹکنا ہی نہیں ہے آپ کو آگے سے آگے. واٹ پروگرس وانٹ از کالونائزیشن, ٹھیک ہے. واٹ پروگرس وانٹ از دا اپروٹنگ آف ایوری تھنگ, سیمن وال کی کتاب ہے نا, ٹھیک ہے. تو روٹ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, تو یہی ہے کہ بھائی یہ جو ایک چیز روٹس ہوتی تھی نا, ہماری جڑیں تھیں, وہ جڑیں ختم ہو گئی. واٹ پروگرس وانٹ از لبریشن فرام ایوری تھنگ, وہ جو فریڈم کا آئیڈیا تھا نا, وہ انتہا پہ جانا چاہتا ہے. اور سب سے میں نے بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ حراری نے بھی یہی کہا تھا کہ باقی سب کام ہم نے کر لیے ہیں. جیسے معاذ اللہ وہ چنگیز خان نے کہا تھا کہ زمین والوں کو تو مار دیا تو نیزہ آسمان پہ پھینکا, اور استدراج کے طریقے پہ حکایت ہے, پتہ نہیں کہ سرخ آ گیا, انہوں نے کہا چلو اللہ میاں کو بھی مار دیا. تو یہی چاہ رہے ہیں کہ بھائی آخری لمٹ کیا رہ گئی ہے, وہ موت ہے. ایک ہی تو لمٹ رہ گئی, باقی تو ہر طرف ہم کامیاب ہو گئے ہیں, اب موت کو شکست دینی ہے, ٹھیک ہے. تو واٹ پروگرس وانٹ از لبریشن فرام ایوری تھنگ. واٹ پروگرس وانٹ از ٹو موو بیونڈ نیچر, نیچر سے آگے جانا ہے, ٹھیک ہے. اور آخری کیا جملہ ہے کہ واٹ پروگرس وانٹ از ٹو ریپلیس اس, یہ ہے اصل بات. اب پروگرس کی جگہ آپ ٹیکنالوجی رکھ دیں, بس پروگرس کو ریپلیس آپ کرتے ہیں ٹیکنالوجیز, تو سارے جملے بالکل ٹھیک ہے نا. تو واٹ پروگرس وانٹ از ٹو ریپلیس اس. تو آخری جملہ کیا ہے, پرہیپس دا لاسٹ ریمیننگ کوسچن از ویدر وی ول لیٹ اٹ, کیا ہم یہ ہونے دیں گے. تو ہونے دے رہے ہیں نا ابھی, تو میں نے کہا ابھی تو کوئی نظریاتی رکاوٹ بھی نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ جائے گی تو اور پریشان ہو جائیں گے کیسے لڑنا ہے, تو وہ تو بات کی بات ہے نا. اس وقت تو ہم ایکلیمیٹائز ہو چکے ہیں اور ہم راضی بازی ہیں, بڑے خوش ہیں. اچھا جی, بٹ یو کین فیل سم تھنگ گوئنگ آن دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ, اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ مینی لائز, ڈیمڈ لائز اور اسٹیٹسٹکس آر پروڈیوس ٹو پروو ادروائز. یہ وہی مسئلہ ہے نا کہ جھوٹ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, سادہ جھوٹ, سفید جھوٹ اور اعداد و شمار, ٹھیک ہے. وہ تیسری جو ہے وہ یہ ہوتی, اسی کو اس نے پیرافریز کیا. یو کین فیل دس سم تھنگ enveloping you. The Welsh poet R.S. Thomas described it chillingly in his poem Other, in a verse I have never forgotten since I first read it. The machine appeared in the distance singing to itself, یہیں سے لے لیا ہے نا انہوں نے جو اپنی جو انٹروڈکشن کا ٹائٹل of money,
Its song was the web. They were caught in, men and women together. The villages were as flies to be sucked empty. God secreted a tear enough. He commanded, but the machine looked at him and went on singing. کیا خوبصورت الفاظ. اور میں نے کہا بس کرو کہ نہیں بس. وہ تو پرپیچوئل مشین، آپ کو پتا نا ایک پرپیچوئل مشین کا آئیڈیا آج سے 100 سال کا چلا جا رہا ہے کہ بھائی کوئی ایسی مشین بن جائے نا کہ جس میں کنزرویشن آف انرجی پوری طرح ہو اور بس وہ چلتی جائے. اس کو آج اس کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ انرجی کہ بس چلتی جائے. This I understood when I read these lines is what I wanted to hide from in that pine forest, and the machine was as good an image as I had ever found for it. Another poet, the American Robinson Jeffers, a writer admired by Thomas, seemed to said the same thing one night when he sat on a mountain looking at the lights of an American city and had a vision of a giant purse-seine fishing net slowly hauling in its prey. اب آگے وہ ہے I cannot tell you how beautiful the city appeared and a little terrible. I thought we have geared the machines and locked all together into interdependence. We have built the great cities now. There is no escape. یہ ہے بہت اہم بات. There is no escape. وہ اس کا ایک ہے پلے ہے نا یا ناول ہے، پلے ناول بھی کہتے ہیں اس کو. نو ایگزٹ، ٹھیک ہے نا، سارتر کا نو ایگزٹ. مطلب آپ جیسے تھرون ہے اب ادھر ہی ہے جو کرنا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا لگتا ہے کوئی اسکیپ نہیں. We have gathered vast populations incapable of free survival, insulated from the strong earth, each person in himself helpless and all dependent. The circle is closed and the net is being hauled in. They hardly feel the cord drawing, yet they shine already. یعنی وہی بات ہے نا کہ جیسے وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سب سے بدترین قید وہ ہوتی ہے کہ جس میں قیدی کو احساس ختم ہو جائے کہ وہ قید میں ہے. ٹھیک ہے. اور کیا تھا وہ فانی برایونی کا شعر ہے نا کہ زندگی جبر ہے اور جبر کے آثار نہیں، وہ قید کے زنجیر بھی درکار نہیں. تو ایک جبر ہے جو ہو رہا ہے. I read a lot as a child. After my fantasy reading period, it was the poets who opened up the world for me, and a lot of them. I began to notice in the centuries between Wordsworth and Melville. یہ بھی ایک امریکن پوئٹ تھا، 2019 میں مرا ہے، جدید شاعر تھا. While gesturing in some way towards the same thing. اب this machine کوئی کسی نے اس کا نام رکھا تھا the thing، کسی نے the machine. ٹھیک ہے. Later I found that novelists had been writing about it as well, from Mary Shelley جو اس کی جو ہے وہ فرینکلسٹین ہے، to Aldous Huxley جس کی جو ہے وہ اپنا کیا ہے بریو نیو ورلڈ ہے، اور جارج آرویل ہے جس کی 1984 ہے، E.M. Forster and Ursula Le Guin، یہ بھی ایک فکشن رائٹر ہے. اور the filmmakers meanwhile have been on the case from Metropolis to the Matrix. Metropolis جو ہے 1927 کی ایک جرمن فلم تھی اسی طریقے سے فیوچرسٹک قسم کی، اور وہ سائلنٹ مووی تھی، اور وہاں سے شروع کر کے میٹرکس تو 90s میں بنی ہے. As for the non-fiction writers, they had been pouring forth great tomes on this force for over a century. This book will dig into some of them. In other words, this was not a new story. This triumph of the mechanical over the natural. ابھی دیکھ لیں یہ بائنریز بنا رہے ہیں، اس پہ غور کیجیے گا. کس کی فتح ہے؟ میکینیکل کی فتح ہے نیچرل پر، پلانڈ کی فتح ہے آرگینک پر، سینٹرلائزڈ کی ہے لوکل پر، سسٹم کی ہے انڈیویجول اور کمیونٹی پر. ٹھیک ہے. دس واز دا ٹیل آف آر ٹائم. ٹھیک ہے، یہ ہمارے زمانے کی سرگزشت ہے. As this machine rose around them, all of these riders tried to pin it down in words. Many succeeded, and yet we are still here trying to work out what is going on and what to do about it and what it quite means. All we know is that some force has been unleashed in our world which we are struggling to contend with. یہ بات ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ غیر محسوس طریقے سے کہ ہم جیسے گرفت میں آتے جا رہے ہیں، چنگل میں آتے جا رہے ہیں. لیکن یہ احساس بھی بس سوچتے سمجھنے والے لوگوں ہی میں ہے. ٹھیک ہے. A huge change is birthing itself, a change in our human relationship with nature.
with each other, with our past, with our tools, with everything. وہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی، ہر چیز کے ساتھ ہمارا تعلق بدل رہا ہے، فطرت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، ماضی کے ساتھ، اور ہماری ٹولز کے ساتھ. ہر چیز کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بدل رہا ہے. Sometimes I feel like I have been writing about this thing all my life. یعنی اس نے 3 کتابیں ان کی جو ہے وہ پوئٹری پر ہیں، پھر جو ہے وہ ایک ٹریولوگ ہے، اور بنیادی طور پر یہ مختلف تحریکوں کا بھی حصہ رہا، آگے آئے گا. گلوبلائزیشن کے نتائج کیا نکلے ہیں، باقاعدہ سفر کر کر کے ان لوگوں کے ہاں جو میرے خیال زیپٹسٹا کیا تھے کہلاتے تھے، وہاں بھی گیا، ان کو بھی دیکھا، جو ریزسٹنس ہو رہی ہے نا اس کو بھی دیکھا. اور جیسے گرین موومنٹ ہے نا، اس طرح کی اور موومنٹس بھی تھیں کہ جو ریزسٹ کر رہی تھی اس سب کو، انوائرمنٹلزم بھی جس کو کہا جاتا. تو wanting to hide from it in a pine forest at the same time as I want to trap it in a jar or a book and examine it for what it is. یعنی یہ صاحب ابھی بھی جو ہے وہ وہیں پہ رہتے ہیں، یعنی ایک ایسی ولڈرنس میں ہی رہتے ہیں، وہیں پہ ان کا گھر ہے. ان صاحب کے پاس ابھی بھی اسمارٹ فون نہیں ہے، اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتے، یہ عام سادہ والا فون استعمال کرتے ہیں. اور پھر یہ یاتراؤں پہ نکلتے ہیں، مذہبی یاترائیں، ٹھیک ہے، جو گریک آرتھوڈاکس کی مختلف جو ان کے سینٹس ہیں، ان کے باقی تبرکات ہیں، وہاں گھومتے پھرتے رہتے. Those suspicions or intuitions I had as a child that something was off about the world I lived in, about its values and its direction, morphed as I grew older into a way of life or perhaps an obsession. At university in the early 90s, my love of nature and my anger at the thing that seems to be eating it turned me into an activist. Back then, I wanted to tackle this machine head on and earth first. یہ ایک موومنٹ تھی ایڈوکیسی، سوشل ایڈوکیسی کی. Living in was my drug of choice. Later, my years of changing myself to bulldozers, living in tree houses and turning up to any protest site I could find gave way to something else, writing as a form of activism. یعنی یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایکٹیویزم ہے، یہ بھی ایک ریزسٹنس ہے کہ تحریر کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، باتوں کے ذریعے ہم بدلنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا ایک شعر ہے نا کہ بہت دشوار ہے، مطلب دنیا کا بدلنا بہت دشوار ہے، اور یہ تمہاری جو ہے وہ زلف، الجھی ہوئی زلف نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے رکھی جا سکے. تو اور بڑی مشکل سے چونکہ یہ الجھائی گئی ہے نا، اور اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو اس کی بینیفیشری ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ تھیوریٹیکلی اس کو کانٹیسٹ کر بھی لیں، عملاً اس کو تو بدلنا بہت ہی مشکل ہے نا، کیونکہ ہم اسی، جیسے جس کو اینتھروپوسین کہتے ہیں، ہم اسی اینتھروپوسین میں رہتے ہیں. اچھا جی. Journalism, magazine editing, writing for NGOs, the bad poetry and the unpublished novels, it all counted. It was all in the end the same pursuit, an investigation into the machine and a friction against its onward march. After a few years helping to run the Ecologist magazine in London, I left to write a book of investigative journalism, wandering the world from protest site to tribal village to township to summit venue, writing about resistance to the new game in town, something called globalization. تو globalization کا بہت گہرا تعلق ہے اس سے. یعنی وہی بات نا کہ اب آپ کو ہم، وہ جو ہم نے دیکھا نا ہمارے کچھ پختون دوست ہیں نا، یار چھوڑتے نہیں ہیں، یہ چھوڑتا نہیں ہے، تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں. یہ مطلب یہ نا کہ آپ کہہ دیں کہ ہم اپنے کمیونز بنا لیتے ہیں، ہم ادھر بیٹھ جاتے ہیں، ادھر بیٹھ جاتے ہیں، ہم کوارنٹین کر لیتے ہیں، ہم ایک آئرن کرٹن ڈال دیتے ہیں، نہیں ہوگا کچھ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی آپ جی نہیں سکتے. یعنی یہ انہوں نے پیدا کر دیا نا کہ بھائی اب آپ علیحدہ الوف ہو کے نہیں رہ سکتے. بار بار ہم نے عرض کیا، زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنا دیں، 100 150 200 بندہ وہاں جا کے رہنے لگے، ایک خاص طرح کی طرز زندگی بنا لے، اپنا ایک جو ہے ایکو سسٹم وہاں لوکل سا بنا لے، آرگینک اگائے، آرگینک کھائے، وہاں پہ بھیڑ بکریاں بھی ہوں، سارے کچھ بھی ہوں، ہوم اسکولنگ بھی ہو رہی ہو. اور پتہ نہیں وہ لوگ کمائیں گے کیسے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یعنی یا تو وہ آن لائن کوئی بزنس کرتے ہوں گے تب تو کما لیں گے، ورنہ زیادہ مشکل کار. اب جب جیسے ہی آن لائن کمائیں گے تو پھر انٹرنیٹ تو آ جائے گا، جب انٹرنیٹ آ جائے گا تو سب کچھ ہی آ جائے گا. بہرحال تو یہ مشکلات ہے نا اس کی. اچھا جی. آفٹر فیو ایئرز ہیلپنگ، اچھا یہ تو ہو گیا. The name was different but the values were the same. The values of money and numbers and profit and growth. یہ اصل بات کہ نئی ویلیوز ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ مرسے نے تو کہا تھا ٹرانس ویلیویشن آف آل ویلیوز.
بیونڈ گڈ اینڈ ایول. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ نیو گڈ اینڈ ایول بنتا ہے، نئی ویلیوز آتی ہیں، نئے جو ہے وہ اقدار پیدا ہوتی ہیں. And as usual, I was against them. I was against them for years through many more books of non-fiction, fiction and poetry published now, but still circling around that same story, the tale of this machine. Yet I still didn't have a name for it, and I still wasn't quite sure what it was. A few decades later, I find myself still circling the monster like Ahab pursuing the whale. یہ جو میلویل کی ہے نا فکشن بہت مشہور ہے، کیپٹن احاب ہے، اس میں موبی ڈک جس کو کہا جاتا ہے، اس میں اس کا تذکرہ ہے. I think I'm closer to the thing now, though I can see it just ahead of me. I'm older now, married with children. My wife and I fled our urban lives in England and more than a decade ago bought a small house and a bit of land in Ireland, threw away our TV and started growing food and homeschooling our children. All of it in an attempt again to fend off the excesses of the machine. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک آدمی، دو آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی یہ ایک ڈیسیجن لے لیں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو انسولیٹ کر لیں اور آئسولیٹ کر لیں. کہتے ہیں ہم نے یہ کیا. تو مجھے یاد ہے جب بالکل نوجوانی تھی تو ہمارے ایک سینئر دوست ہے ڈاکٹر احمد افضال صاحب، بہت زبردست آدمی تھے. وہ MBBS ڈاکٹر تھے. ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ یعنی لاہور آ گئے، پھر ایک رسالہ نکالا قرآنک ہورائزنز کے نام سے. اس زمانے میں انہوں نے جو ہے میڈیا کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں تو انہوں نے یہی کہا تھا، اور میری ان سے گفتگو بھی ہوتی تھی. تو کہتے تھے بھائی میں تو جو ہے وہ ٹی وی نہیں دیکھتا، لیکن آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایل انفارمڈ ہوں یا میں ان انفارمڈ ہوں. تو میں کتابیں پڑھتا ہوں، میں آرٹیکلس پڑھتا ہوں، میں جرنلس پڑھتا ہوں، میں نیوز پیپر پڑھتا ہوں، اس کے ذریعے میں جیسے یہ سب معرفت حاصل کر لیتا ہوں. تو بہرحال آج بھی لوگوں کو جو فومو ہے نا، وہ فومو بلا وجہ کا ہے اصل میں. تو ایسا نہیں ہے، مطلب گیان شاید اس سے باہر ہی ہے، اس کے اندر تو ولگرائزیشن ہے، ٹھیک ہے، پروفینیشن ہے. I kept writing to understand it. This book is an attempt, a final attempt, I hope, to circumscribe this reading, the nature of this force that the poets have seen for so long. اب کیا ہے the nature of the machine, where it comes from, how we built it and what it is doing finally to our world and to our souls. یہ اس کتاب کا موضوع ہے کہ یہ مشین ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، دنیا کے ساتھ کیا کر رہی ہے، یعنی آفاق کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور انفس کے ساتھ کیا کر رہی ہے. ورلڈ اینڈ سول، وہ آفاق ہے اور یہ انفس. Things have changed since I moved to Ireland. The West has changed and the wider world with it. جس طرح دیکھیں جو تبدیلی مغرب میں آئے گی وہ پوری دنیا میں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کو کہتے ہیں، اور سب نے کیچنگ اپ سنڈروم کے تحت اسی طرف بھاگنا ہے، سب کا جیسے مقدر ہے. Much of the culture I grew up with seems to be disintegrating along with the natural world it was always rooted in, though we were able to forget about that part for a while. A cultural revolution has been brewing, a culture war, as we have all learned to call it. 1880 سے وہاں شروع ہو گیا امریکہ میں کہ امریکہ میں ایک کلچر وار جاری ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے انہوں نے بتایا کہ کیا ان میں سے مثال کے طور پہ ایک اس کا یعنی ایک بائنری کیا ہے، پرو لائف پرو چوائس ہے، اور پھر اس طریقے سے آپ کو بتایا کہ بھائی مطلب اسلحے کے اگینسٹ، اس کے خلاف گے میرجز، اس کے یعنی پوری ایک کلچر وار ہے جو وہاں پہ چل رہی. We know the battle lines of this by now, and maybe we have all chosen our sides. But I began this book with an intuition that the roots of this culture war were much deeper than they looked. That it was related in some way to that machine that had stalked me all my life. By the time I finished the book, I was sure that this was true. دیکھیں ہوتا کیا ہے، جیسے مطلب منیر نیازی کی نظم کا پہلے بھی ذکر ہوا کہ پہلی بات ہی آخری تھی. ایک بات انسان کے ذہن میں آتی ہے، پھر انسان اس کو پکاتا رہتا ہے اور پھر جیسے وہ اس کے حواس پہ سوار ہو جاتی ہے. اور انسان ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ایک چیز پہ بہت زیادہ بھار ڈال دیا، لیکن اگر آپ آگے جا کے دیکھیں گے جب وہ مشین کو کھولیں گے تو آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ مشین کہاں کہاں ہے. یہ بات کتنی مرتبہ یہاں بیان کی جا چکی ہے یہ ایلول کی کتاب کے حوالے سے، ٹیکنالوجیکل سوسائٹی، کہ مشین صرف جو ہے پنکھا اور جو ہے وہ ریڈار نہیں ہے، وہ اسٹیٹ بھی ہے، وہ مارکیٹ بھی ہے، وہ یونیورسٹی بھی ہے، وہ اسٹاک ایکسچینج بھی ہے، وہ بینک بھی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، وہ بھی مشین ہی کی مختلف شکلیں.
I will show something else too, that the political and cultural upheavals which continue to roil the West have historical, technological and ultimately spiritual roots. देखिए असल बात वही है, असल क्राइसिस आखिर में जाके वो रूह ही का है, वो रूहानी है, वो अखलाकी है. और जैसे आपने खुदा मतलब आप देखें ना कि कितने लोगों ने ये बात कही कि ये जो आपने ऐलान कर दिया खुदा न खास्ता यानी डेथ ऑफ गॉड का, तो इट विल नेसेसिटेट द डेथ ऑफ मैन, डेथ ऑफ ह्यूमन. और वो हो रही है. अब देखें ह्यूमैनिटी खत्म हो रही है, मशीन ओवरकम कर रही. द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट which is so hotly debated right now is in my view not a matter of the wrong people being in charge or the wrong economic policies being pursued. It is not due to the rise of China or Russia or racism or misinformation or nasty populist or the institutionalization of woke ideology. As such, it will not be solved by tougher border controls or radical rightist governments or revolutions or decolonization or controls on freedom of speech in the name of protecting our democracy. ये सब बातें लोग बता रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. तो कहते हैं कि इस सब से मसला इनके ख्याल के मुताबिक, ये कोई ज़ाहिर वही तो नहीं आती और ना ही इनकी बात कोई आखिरी है, लेकिन इनका ख्याल ये बन रहा है कि इनमें से ना कोई हकीकी आखिरी मसला है, ये सब के सब क्या है, अलामतें हैं. पीड़ कहीं और है, मसला कोई और है, वो इनके ख्याल के मुताबिक वो मशीन है. Any number of these things might or might not be real or true or desirable, but they are symptoms, not cause of all malaise. ये है असल बात इनके ख्याल के मुताबिक, इन साहिब के, कि ये सिम्टम्स हैं, अलामतें हैं, ये गोया इल्लत नहीं है हकीकी. The malaise is deeper, older, malaise of modernity, चार्ल्स टेलर की का एक आर्टिकल है, एथिक्स और ऑथेंटिसिटी, उसके अंदर एक चैप्टर है. The malaise is deeper, older, more interesting and far more consequential than any of this, and it affects the very basis of our humanity. What happens next will determine what it means to be human in the 21st century and beyond. ये बहुत अहम बात है. हमारे उस्ताद अहमद जावेद साहब वो बहुत अरसे से यही बात कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो ये देखें ना कि भाई इंसान क्या है, इंसान के बारे में क्या तसव्वुर है आपका. ठीक है, तो कल भी वो जो एक बुक टॉक्स है ना, तो उसमें एक तो ये नॉन थिंग्स किताब थी, दूसरी किताब जो थी वो इकबाल खुर्शीद साहब के अफसाने थे, शनाल और दीगर अफसाने, तो उस पर भी गुफ्तगू हारून उस्मानी साहब कर रहे थे. तो वहाँ पर भी ये बात आई कि बुनियादी तौर पे तो मामला ये है ना कि इंसान क्या है. और उस किताब में भी मेन थीम ये था कि मौत का मसला, मौत की, और ख़ासतौर पर कराची के माहौल में वो सारा जो है अफसाने लिखे गए. तो मैंने वहाँ भी फिर मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लामा इकबाल का भी के बारे में भी सलीम अहमद साहब का ख्याल यही है, इकबाल एक शायर में, कि अल्लामा इकबाल का भी सबसे बड़ा मसला क्या था, मौत ही का मसला था, जिसके गिर्द उनकी पूरी शायरी भी और पूरी नस्ल भी घूम रही. बादल, दिस बुक सीक्स टू टेल द टेल ऑफ दिस मशीन, व्हाट इट इज़, वेयर इट केम फ्रॉम एंड वेयर इट इज़ टेकिंग अस नेक्स्ट. Drawing from history, from religion, from current events and from the work of many other writers and thinkers, it aims to pin down the shape and genesis of this thing. My inquiry is divided into 4 parts. Part 1 explores the roots of the current Western culture malaise. ठीक है, ये है कहाँ से आया है, हिस्टोरिकली एक जीनियोलॉजी है. Part 2 explains where the machine came from, मशीन का क्या शजरा है, and how it contributed to that problem. Part 3 examines how its values manifest around us today. ठीक है, खारिज में आया, फिर अनफुस पे क्या असरात हुए, हमारी सेंसिबिलिटी पे, हमारी कॉन्शियसनेस पे, and what they are destroying. Part 4 offers a guide to practical and spiritual survival and resistance. अब वो ईसाई है, मजहबी आदमी है, अब वो बताएगा कि भाई क्या करना है और किधर जाना है. ठीक है, और फिर जाहिर बात है आखिर में वो जो जीसस क्राइस्ट तक पहुंचाएगा ना, वो कहेगा कि बस वही निजात है, क्योंकि रिडेम्पशन के लिए आए थे, तो फिर वो वहीं पर पहुंचाएगा. तो हम भी रूहुल्लाह तक पहुंचेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और वास्ते से. ठीक है, वो हमारे लिए एंड जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और सुन्नत है. ठीक है, बाइबल नहीं है, सैयदना मसीह अब हमारे लिए रेफरेंट नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते उस दौरान भी वो बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जिसके साथ हम रिलेट कर सकते. और ये बात भी कई दफा मैंने अर्ज की है कि वो जो दज्जाल है बुनियादी तौर पे वो मादा परस्ती की इंतहा है ना, तो उसको कन्फ्रंट कौन करेंगे, जो सरापा रूह है, जो रूहुल्लाह है,
ٹھیک ہے. تو وہ جو مارکہ ایمان و مادیت ہے یا روحانیت اور مادیت ہے وہ کلمینیٹ کرے گا ان دو کریکٹرز میں. وہ بالکل صاف لگ رہا ہے کہ مادیت بڑھتی چلی جائے گی, انتہا پہ پہنچے گی دجال میں, اور پھر وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ گیون ریسورسز میں امت محمدیہ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. تو جواب کہاں سے آئے گا؟ وہ جواب روح اللہ ڈیوائن انٹرونشن سے آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی. I never ended up in that pine forest, but that was probably a good thing. Part of me has always wanted to be a hermit, but the job opportunities are just not there these days. وہی بات ہے, دیکھیں سب چاہتے ہیں نا کہ بند باس لے لیں, تیاگ دیں, کمیونز میں چلے جائیں. کبھی دیکھیں نا لوگ جاتے ہیں, ہمارے ایسے لوگ جو ہیں وہ اب کہیں جائیں شمالی علاقہ جات کو علاقہ دیکھیں, بس جی بس یہاں پہ رک جائیں اور جناب ایک کھولا ہے اور 3 کنال مل جائے اور ایک کٹیا میں رہیں اور جناب وہاں پہ مرغیاں ہوں, جناب یہ ہوں, بڑا رومانٹک سا خیال. وہ اکبر نے کہا تھا نا کہ بھئی دل میں جو ہے وہ خیال آیا کہ یاد خدا کریں گے, لیکن مان یہ خیال آیا ملی نہ روٹی تو کیا کریں گے. یہ بڑا یونیورسٹی کی ملازمت تو کیا بنے گا, اور اگر تنخواہ نہیں آئے گی تو پھر زندگی کیسے گزرے گی. تو فوری طور پہ ایک ریئلٹی چیک جو ہے نا وہ ساتھ ہی آ جاتا ہے کہ بس ہوش کرو. اچھا جی. Besides, I would probably just have gone mad. Here in the Irish West, I am far enough away from the center of the maelstrom to have, I hope, a useful perspective on it. If this book can be of some help in navigating the strange perils of the world that is rising, in pinning down this machine in words and offering up some alternative to it, then it will have done its job and maybe at last so will I. ٹھیک ہے. تو یہ جیسے اس کا بنیادی مقدمہ ہے. میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی تھیں یہاں پہ, جو ہمارے لیفٹ کے لوگ تھے تو ان کے کچھ اقتباسات تھے. اختر حسین رائے پوری صاحب ادب الانقلاب ان کی کتاب ہے, اس میں ادب الزندگی ایک کتاب ہے, اس میں بھی بتا دیں کہ مشین نے کیسے بدلا. پھر مجنو گورکھ پوری صاحب کی کتاب ہے ادب الزندگی کے نام سے, اس کے کچھ اقتباسات تھے. پھر یہ خیال تھا, یہ عزیز حامد مدنی صاحب جن کے بارے میں ہمارے استاد محترم احمد جاوید صاحب کا کہنا ہے نا کہ یہ جدید شہر کے شاعر ہیں عزیز حامد مدنی. تو بلکہ ایک ایسے تبرکاً ایک آدھ چیز اس میں سے پڑھ لیتے ہیں, اس پہ بات ختم کرتے ہیں. تو ایک ان کی نظم ہے نخل گما ان کا مجموعہ ہے, اس میں کشمکش ایسے ہی بس, یعنی وہ جو نئی زندگی اور صنعتی انقلاب اور مشین اور شہری زندگی اور اربنائز لائف کیا کرتی ہے, کشمکش کے نام سے ہے. زندگی اقوام کی پیکار ایک تقسیم زر, تاجرانہ ذوق کی زد میں ہے ایک خلق خدا, قحط سے افلاس کا ویرانہ ہے ویرانہ تر. ایک طرف ساکت کھڑی ہے آدمی کی بے پری, ایک طرف ہے ظرف انسانی کی ایسی آبرو, منعکس ہے ایک سلولائٹ پہ رنگ مشتری. اب دیکھیں نا وہ الفاظ بھی بدل رہے ہیں, سمبل بھی بدل رہے ہیں. بنجروں میں گامزن ہے ایک طرف خود روح وصل, عہد نو بھی کچھ عجب بیم و رجا کا دور ہے, ایک طرف خود کیمیا ہے قاطع بنیاد نسل. کیمیا ہے قاطع بنیاد. آپ کو پتا نا کہ دا پل نے کیا تبدیلی پیدا کی, ویسٹ کی پوری جو فیملی لائف ہے اس کو برباد کر دیا. وہ جو کانٹرسیپٹیو جو ہے پل آئی تھی نا, وہ چھوٹی چیز تو. آدمی بربت نواز امن عالم ہے کہیں, ایک پیالے میں سمو لیتا ہے یہ تریاک و زہر, غیر کیسا اپنے سائے سے بھی برہم, اپنے سائے سے بھی برہم ہے کہیں. نازکی ایسی کہ دل کا آئینہ ہے پاش پاش, خاک کے ذروں سے سیاروں کی نیلی آگ تک. جستجو ایسی کہ وجہ زندگی کی ہے تلاش, خواب ایسے بجلیاں جس طرح بادل میں کبھی, روح کے افلاس سے پامال ہو کر آدمی گوہر نایاب کھو دیتا ہے دلدل میں کبھی. آخری 3 لائنیں ہیں. آئنسٹائن کی صدی ذرات نو ترتیب کی, مہر میں ایک خواب گل ایک طائر ابر بہار, قہر میں خود یہ صدی ہے شعلہ تعدیب کی, شعلہ تعدیب کی. ٹھیک ہے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ سوال کرنا تو کر لیں. سوال یہ تھا کہ ایک سوال جو کہیں نہیں موجود. ہاں وہ نیریٹو تو ایگزسٹ کرتا ہے نا کہ ٹیکنالوجی از بیڈ یا ٹیکنالوجی از گڈ, کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہر جگہ نئی نیریٹو ایگزسٹ کرتا ہے. صحیح. اگر اس کا کوئی اینٹی تھیسس بھی یا کوئی اینٹی نیریٹو بھی تو تھوڑا بہت ایگزسٹ کرتا ہے, جس طرح جتنے ویسٹ کے بڑے لوگ ہیں, ایون جو جیفری ہلٹن ہے
وہ بھی تو اے آئی کے خلاف بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا کیا مطلب ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں. اگر ایک میجر نیریٹو بھی ایگزسٹ کرنے لگ جائے اے آئی کے خلاف, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کام ہوگا؟ کیونکہ نیریٹو تو انسان کی ویک بائنڈنگ فورس ہے, نہ کہ اسٹرانگ بائنڈنگ فورس ہے. ہاں بس وہی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ فلاں چیز ڈیتھ ہو گئی ٹرانسینڈنس کی, سیکریٹنیس کی, ایڈیالوجی کی, یا پوسٹ میٹافزیکل دور ہے یا پوسٹ سیکولر دور ہے, تو وہ ایک اکثریت کا بیان ہوتا ہے کہ مین سٹریم کیا ہے. تو جس کو ہم عوام کہتے ہیں, جمہور کہتے ہیں, تو جمہور تو ایک طرف ہی جا رہے ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے, کم از کم امت مسلمہ کے تو اکابرین کی بھی اکثریت اسی طرح یکسو ہے. چند لوگ ہیں جو اس کو تھوڑا اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو جب یہ کہا جاتا ہے تو جسے کہتے ہیں حکم الاکثری حکم الکل, اکثر کا جو حکم ہوتا ہے وہ کل کا حکم ہوتا ہے. ورنہ 100% لوگ تو کبھی بھی کسی رو میں نہیں بہتے نا, اگینسٹ دا اسٹریم تو لوگ جاتے ہی ہیں نا. تو وہ ابھی بھی لوگ ایسے موجود ہیں, مذہبی لوگوں میں, تمام مذاہب کے لوگوں میں ایسے لوگ ہیں, ہندوؤں میں ہیں, سکھوں میں ہیں, یہودیوں میں ہیں, عیسائیوں میں ہیں, مسلمانوں میں ہیں, بدھسٹوں میں, ہر جگہ ایسے لوگ ہیں. اور پوپ کی میں نے مثال دی تھی کہ پوپ کے بھی بڑے چشم کشا بیانات ہیں جو اس حوالے سے وہ دیتا ہے. سر یہ پری ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن ٹیکنالوجی, آپ نے کہا تھا کہ ان کے جو جوہر ہے اس میں کچھ بنیادی فرق ہے. مطلب اگر نیل پوسٹ مین کو دیکھیں تو وہ تو رائٹنگ سے تنقید شروع کرتے ہیں, رائٹنگ بیسڈ ٹیکنالوجی, لیکن بعد میں انسانوں نے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا سیکھ لیا اور ہماری جو اسکرپچر کی پرزرویشن کا بھی سابقہ معاملہ ہے. اسی طرح اگر نئی ٹیکنالوجی سے انسان ابھی آشکار ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ 500-600 سال تو بھی کچھ ایسا نہیں ہے. تو اس میں اب جیسے اب کاؤنٹ کر رہے ہیں پرابلمز ہمیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, مسائل آ رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ اس کے ٹھیک کر لیں اس کو, ایکلیمیٹائز ہو جائیں. آپ کہہ رہے ہیں ہوئے ہوئے ہیں, مطلب دیکھیں ایکلیمیٹائز ہی ہیں. مطلب ہائیڈگر نے ٹیکنالوجی کی 2 شکلیں بیان کی تھی نا. ایک جیسے مثال کے طور پہ اس نے کہا تھا کہ بھئی فطری طور پہ آپ نے کوئی پنکھا لگا دیا, پانی آ رہا تھا, اس کو نہر میں اس طرح کر دیا. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے وہاں ڈیم بنایا. تو مثالیں دے دے کے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ نوعیت کا فرق ہے. اور پھر اصل بات یہ ہے کہ کائنات کو یا اپنے آپ کو یا فطرت کو دیکھنے کا تناظر بدلا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو کانٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا. اور جو بدلا ہے اس کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک اسٹینڈنگ دیئر, ایک ریسورس کے طور پہ اس کو دیکھنا اور اس کو لوٹنا کھسوٹنا پلنڈر کرنا. اس نے کہا تھا نا کہ بھائی یہ جو تسخیر فطرت کا یہ جو آبسیشن ہے, سی ایس لوئس نے 1930s میں کہا تھا, یہ اینڈ میں یہی ہوگا کہ پھر یہ انسان خارج کی فطرت سے فارغ ہو کے انسانی فطرت پہ قبضہ کریں گے. اور پھر یہ تسخیر کائنات انسانیت کے کائنات پہ یا فطرت پہ غلبہ نہیں ہے, چند لوگوں کا تمام انسانوں پر قبضہ ہے. اور اس نے ایک ٹرم استعمال کی تھی, دا کنڈیشنرز. تو ایلون مسک اور زکربرگ اور یہ سب لوگ ہیں, یہ اس وقت دا گریٹ کنڈیشنرز ہیں. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو کچھ چند لوگ کنڈیشن کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور یہ آج سے مطلب 90 سال پہلے ایک آدمی کی سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور اس وقت ہو رہا ہے. سارے ٹرینڈز وغیرہ بھی تو ویسے ہی لیتے ہیں. مطلب وہ ویڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی, اس کے اندر ایک پروفیسر یہ جو ڈیم پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں کافی پہ, نان ڈرگ پارٹیز, اس پہ وہ بتا رہی تھی کہ ہماری تہذیب میں تغیر آ رہا ہے اور ہم ٹرانسفارم ہو رہے ہیں, جو کہ ایک اچھی بات ہے. ہاں اچھی بات ہے, تبدیلی تو اچھی ہوتی ہے. تبدیلی کا آپ دیکھا کتنا راگ آپ الاپا, تبدیلی آنے دی, تبدیلی آ گئی ہے, تو یہ آ گئی نا تبدیلی. جی سر ہم مشین کو اس لیے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ مطلب نگیٹو اثرات انسانیت پر, یا پھر اس لیے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ان کا انویشن بیسٹ ہوا. ہاں مطلب دونوں باتیں ہیں. ایک تو میں نے پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی تھی کہ جس طرح انہوں نے بھی کہا نا کہ بھائی وہ جو نیل پوسٹ مین کی کتاب کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ وہ جو رائٹنگ کا جو ہوتا تھا اس کو لے کے گئے کہ اس نے انوینٹ کیا, تو وہ تو بڑے صاحب تو ناراض ہو گئے کہ جب یہ ہوگا تو پھر اس سے تو میموری وغیرہ ختم ہو جائے گی اور وغیرہ وغیرہ. تو پچھلی مرتبہ حل کی میں نے مثال دی تھی پیغمبرانہ روایت میں. تو اثر تو ہر چیز کا ہوتا ہے, دنیا کا, اور دنیا کی ہر چیز کا اثر ہمارے باطن پر ہوتا ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے اثرات زیادہ گہرے ہیں اور کافی مختلف ہیں اس سے جو پہلے اثرات تھے, اور وہ مطلب غیر محسوس ہیں بہت زیادہ.
وہ جو بینگ چولہان کے تصورات ہیں نا کہ جیسے مشل فوکو نے کہا تھا کہ پہلے بایو پالیٹکس تھی تو اب سائیکو پالیٹکس ہے، تو اب تو آپ کو اندر سے اتنا تبدیل کر دیا ہے کہ بہت، میں پھر کرتا ہوں کہ یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اے آئی کی کوئی نظیر نہیں ہے، انٹرنیٹ کی کوئی نظیر نہیں ہے، ریلز اور شارٹس ہم جو دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام کی 3 گھنٹے، اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کی دنیا کی کسی تہذیب میں کوئی روایت نہیں ہے۔ اب آپ انالوجیز ڈرا کرتے چلے جائیں، جو آپ نے کرنا ہے کر لیں۔ امیج کلچر جو ہے نا، امیج کلچر بالکل ایک نئی چیز ہے، اور امیج کے جو اثرات انسان کے انفس پر ہوتے ہیں وہ غیر معمولی ہیں، اور اس کو تو مطلب مذہبی طور پہ بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔